بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ ہم اپنے طریقے کے مطابق پہلے قرآن مجید سے شروع کریں گے، پھر انشاءاللہ ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے، بائبل کا مطالعہ کریں گے، پھر ڈسکشن ہوگی ہمارے کسی ایک نقطے پہ، اور فائنلی وی ول کنکلوڈ آن اے لائیو کیو این اے ود آل آف یو۔ سو اسٹارٹنگ آف ود دا قرآن، خواتین و حضرات، جو قرآن مجید کی آیت ہم آج اسٹڈی کریں گے، it's a very very basic verse of the Quran, because actually it spells out the basis of the foundational morality in a person. تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ بیسک morality کیا ہوتی ہے، وہ فاؤنڈیشنل morality کیا ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے انگریڈینٹس ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، innately found in us. So for example, whatever we are going to study in this verse is something that we know from inside. The Quran is just corroborating it. وہ اس کی صرف تائید کر رہا ہے خارج سے، ورنہ اس کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی اخلاقیات جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بیسک morality, that is ingrained. اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ وہ بیسک morality ہے کیا، تو وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ یہ سورہ نحل which is the 16th سورہ، اس کی 90th ورس ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہیں جو پازیٹیولی بیان ہوئی ہیں، اس لیے وہ 3 ڈوز ہیں، اور 3 ڈونٹس ہیں، کہ 3 things from which we are stopped from doing. So 3 do's and 3 don'ts, they make up this basic morality. And اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں، سمجھانا چاہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے نیکی اور برائی کی جو حس ہے، اس کی جو اویئرنیس ہے، we have ingrained it in human nature، تو وہ یہ ہیں نیکیاں اور وہ یہ برائیاں ہیں جن کے بارے میں انسان اپنے اندر سے جان سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ He does not need to go to any person exterior to him in any way۔ تو میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ God directs you to be just and kind and to give to the near ones and forbids vulgarity, vices and rebelliousness. He counsels you so that you may become heedful۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عدل کا اور احسان کا اور قرابت مندوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ 3 پہلے پازیٹیو چیزیں ہیں۔ یعنی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی سب سے بڑی چیز دیکھیے خواتین و حضرات، جو ہمارے مذہب میں اس کو انڈر لائن کیا گیا اور ہماری اپنی فطرت جس کے بارے میں گواہی دیتی ہے، وہ عدل، جسٹس۔ اس لیے کہ سب سے بڑی جو خدا کی بھی کوالٹی ہے، یعنی ہم اگر باقی ساری کوالٹیز کے ساتھ اس کو بھی لیں تو وہ جسٹس ہے۔ یعنی یہ بات کہ عدل کی جگہ پہ وہ کھڑا ہوا ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے اس چیز کا معاملہ۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوور اینڈ ابو جسٹس معاملہ کریں، not just on equal footings, but you go beyond what that equal footing is. You actually repay a person in a way which is much better than what he did or she did to you. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ایتھا ذی القربیٰ، کہ آپ یو گیو ٹو دا نیئر ونس۔ یہ جو آپ کے نیئر اینڈ کن ہیں، یور کلوز فیملی، ایون یور ایکسٹینڈیڈ فیملی، اس کے بارے میں دیکھیے یہ بیسک morality ہے، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم۔ ان پہ خدا کہتا ہے کہ اگر آپ خرچ کریں گے تو انفاق کے برابر ہوگا۔ انفاق کا کیا مطلب ہے؟ ٹو اسپینڈ in the way of God, and these near relatives include your parents, your children, your siblings and all your close relatives، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ because you are a family and you are part of them، سے کوئی botheration میں ہو اور آپ ان کے بارے میں اس چیزوں کو آپ پورا نہ کریں۔ تو یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے خواتین و حضرات کہ آپ نے ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے، بلکہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے بارے میں you have to do what best you can۔ اور پھر اسی کے پیرل 3 چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ There are 3 basic vices I would say، اور 3 basic things from which we have been stopped۔ ان میں سے پہلی کیا ہے، اور وہ سب سے اہم ہے، الفحشاء، vulgarity یا indecency۔ یعنی vulgarity اور indecency کے بارے میں پتہ ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے جب ہمارے آباء و اجداد کو جھٹلایا، ہمارے جو کو ورغلایا، آدم اور حوا کو، تو ادھر سے ہی ورغلایا اور ان کا لباس اتروایا اور ان سے وہ کام کروایا جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز الفحشاء ہے، اور فحشاء کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، اغلام یعنی ہومو سیکشوالٹی، سوڈمی یا بیسٹیالٹی، یا آل سارٹس آف سیکشول ڈیویشنز
جو آپ کو نیچرل جو سیکشل تعلق ہے اس سے آپ کو دور لے کے جاتی ہیں۔ پھر کہا گیا والمنکر، منکر ایگزیکٹلی یہ معروف کا اپوزٹ ہے، اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ایوری تھنگ وچ از ویل نون ٹو ہیومن نیچر، وٹ ہیومن نیچر ایکسیپٹس، اس کے اپوزٹ ہے، تو معروف کا اپوزٹ منکر ہے۔ اور والبغی وچ مینس سرکشی، ریبیلیسنس، یعنی ریبیل، اور یہ سرکشی اٹ کمپسز آل سفیئرز، یعنی ان یور اون پرسنل سفیئر، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کراسنگ دیٹ اتھارٹی، آپ یو وائلیٹنگ این اتھارٹی، یعنی ہر قسم کی سرکشی یہاں مراد ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یعظکم لعلکم تذکرون، خدا آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ شاید آپ اس میں نصیحت پکڑیں اور آپ کو یاد دہانی حاصل ہو۔ تو 3 ورچوز ہیں اور 3 وائسز ہیں، 3 do's 3 don'ts، اینڈ آن دس از بلٹ all the آپ کہہ سکتے ہیں the tree of morality is basically built on these foundations۔ سو اگر آپ یہ ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو پھر آپ یہ جان لیں گے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اخلاقی حص ہے، جو اخلاقی شعور ہے نیکی اور بدی کا، تو وہ یہ چیز ہے خواتین و حضرات جو قرآن مجید میں سورہ نحل کی اس آیت نے بالکل پل پوائنٹ کر کے آپ کو بتا دیا ہے، اور آپ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ان چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اخلاقیات ہے، جو ایکوائرڈ morality بھی ہو سکتی ہے، جو سوشل morality بھی ہو سکتی ہے، that can vary from situation to situation, from circumstances to circumstances. Similarly, it can also vary from person to person and from the place that you're living in. وہ ساری acquired morality ہوتی ہے and it can have differences، لیکن یہ basic morality ہے۔ تو یہ basic morality there is no difference in this anywhere in the world، یعنی یہ قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ basic morality is common to every single human being، every single human being۔ So therefore اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ all human beings have this awareness کہ justice، kindness، یعنی which is over and above justice، یعنی you are going beyond، you're not just returning someone what was due on you vis-a-vis that person, but you're going beyond that and to taking care of your near and kin۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ often we forget that ہمارے جو near and kin ہیں they have a very very strong obligation، we owe a very strong obligation towards them۔ یہ ہوتا ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن نے اس کو بیسک morality میں شامل کیا ہے کہ آپ کو اپنے near and kin کا خیال رکھنا ہے۔ near and kin کی بارے میں، ان کی ضرورتوں کے بارے میں you just cannot be indifferent، آپ بے پرواہ نہیں ہو سکتے، اور اس میں ہم سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور again as you can clearly see the things which are forbidden, I think they are all well known to human beings as something which they abhor and which they detest، جس سے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ خواتین حضرات this is a verse which is really worth memorizing the content، especially the 3 do's and the 3 don'ts، three vices and the 3 virtues، 3 اس کی اچھائیاں اور 3 برائیاں ہیں جو ہمیں قرآن مجید اب ان ویری شارٹ پتھی آیت ورس جو بہت ایک مختصر ہے، لیکن قرآن مجید کا کمال یہی ہے کہ بڑے بڑے حقائق کو بہت مختصر اینڈ بہت پریسائز طریقے سے وہ بیان کرتا ہے۔ Now we move on to the next part of our study circle which is the hadith that we study، اور یہ حدیث خواتین حضرات جو ہم نے لی ہے this is from the الجامع الصحیح of امام مسلم، and it's a very interesting narrative جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایروگنس اصل میں کیا چیز ہے۔ یو سی آل آف us know کہ ہمیں ایروگنس سے بچنا ہے، لیکن ایٹ ٹائمز وی مس کیلکولیٹ یا مس انڈرسٹینڈ کہ بھئی کہیں یہ ایروگنس میں تو نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے جو آپ کو سمجھاتی ہے کہ دیکھیے ایروگنس کے بارے میں آپ کا کوئی غلط نوشن جو اگر بن سکتا ہے تو دیٹ شوڈ بی ڈسپیلڈ۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے عن عبداللہ بن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ سو ہوتا ہے نا کہ یو مارول ایٹ دی عربک، یعنی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر ہی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، اتنی خوبصورت زبان، اتنی افیکٹو زبان، although پھر بھی قرآن مجید کے برابر تو نہیں ہے، لیکن یو ویری ویل نو کہ this has that ring in it۔ تو اس کے کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود reported that the prophet said a person in whose heart is the slightest trace of arrogance will not enter paradise، یعنی کسی شخص میں اگر ذرہ برابر بھی
ذرہ برابر بھی ایروگنس ہوئی، غرور ہوا، تو خداوند تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے ایک صحابی نے پوچھا، سوال کیا کہ پتہ نہیں اب ایروگنس کے حوالے سے ہم کہیں غلط کیلکولیشن پہ تو نہیں پڑ گئے، یا ہم نے غلط کانسیپٹ تو نہیں کوئی سمجھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اے پرسن لائکس دیٹ ہز کلوتھس بی نائس اینڈ ہز شوز آلسو بی نائس، یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، ہمارا پیرہن جو ہے وہ اب اچھا ہو، یو فیل لائک لکنگ گڈ۔ تو اس پہ ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کہیں یہ ایروگنس تو نہیں ہے؟ مطلب ٹو ویئر گڈ کلوتھس، ٹو ڈون گڈ کلوتھس، تو ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں کہیں غرور میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ تو اس پر اس کسی صحابی نے پوچھا کہ بھئی کہیں یہ میں اس کے نتیجے میں would I not be crossing the limits and become arrogant؟ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت جواب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ خدا خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، خوبصورت آپ نے پہنا ہوا ہے، تو خدا اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایروگنس نہیں ہے، خوبصورت لگنا، خوبصورت پہننا یہ غرور نہیں ہے۔ پھر دیکھیے پیغمبر خدا نے غرور کو ایکسپلین کیا، اور کیا الفاظ تھے، بہت بے مثل الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ بطر الحق و غمت الناس، denying the truth and regarding people to be inferior، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ ہے دیکھیے جو روح ہے ایروگنس کی، کہ آپ سچائی کے بارے میں کنونسڈ ہیں، یو نو واٹ the truth is، لیکن آپ کہتے ہیں nothing doing، I'm not going to accept it، اور دوسروں کو اپنے آپ سے آپ انفیریئر سمجھیں، آپ دوسروں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں نہیں۔ بطر الحق و غمت الناس، تو پیغمبر نے دیکھیے آپ کا قبلہ درست کیا، آپ کی جو کانسیپٹ ہے اس میں درستی پیدا کی کہ خوبصورت لگنا، خوبصورتی اپنے اندر پیدا کرنا، یا تزئین و آرائش کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ نہیں، جو خوبصورتی خداوند تعالیٰ نے کائنات میں بنائی اور پیدا کی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی خوبصورت لگیں۔ اس کو آپ ہرگز اس چیز میں شمار نہ کیجئے کہ یہ کوئی ایروگنس ہے یا یہ کوئی غرور یا تکبر ہے۔ غرور اور تکبر یہ ہے کہ سچائی کو آپ نہ مانیں، جس چیز کو آپ خود سچ سمجھتے ہیں اس کو نہ مانیں، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھیں۔ یو ریگارڈ پیپل ٹو بی انفیریئر ٹو یو، یہ ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں، جس کو ہم کبر کہتے ہیں، جس کو ہم ایروگنس کہتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ ایک ظاہر ہے ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور سچائی ایک ایسی چیز ہے جب بھی آپ کو جہاں کہیں بھی نظر آئے، ہمیں اس پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو مانیں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے، چاہے وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس کے انٹرسٹ کے خلاف کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سچ جو ہے وہ کائنات میں اور اس دنیا میں خدا کا نمائندہ ہے، سچائی خدا کی نمائندہ ہے، وہ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سچائی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ ہم سچائی کا انکار کر دیں۔ تو سچائی کو جیسے بھی ہو، جہاں پہ بھی وہ ہو، جس طرف سے بھی وہ ہو، it should be accepted without any discrimination، without any, regardless of who is telling us and regardless from where it is coming, as long as it is the truth that we acknowledge from our heart and from our mind، تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ سو یہ وہ نصیحت ہے خواتین حضرات جو پیغمبر کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اور آئی تھنک بہت خوبصورت نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا جائزہ لیتے رہا کیجیے، کیونکہ اس طرح کی جو ایروگنس ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ایٹ ٹائمز یو ڈونٹ ریئلائز دیٹ یو آر بینگ ایروگنٹ، لیکن وہ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایروگنس کا یعنی سچائی کے بارے میں ایکسیپٹنس کا جو رویہ ہے، اس کا ایک ٹپ یہ ہے کہ بیکم سیکر آف دا ٹروتھ۔ اف یو آر اے سیکر آف دا ٹروتھ، سچائی کی تلاش میں اگر آپ لگ جائیں گے، تو یو ول نیور ایور ڈسمس the truth whenever it comes your way۔ لیکن اگر آپ سچائی کی تلاش میں نہیں ہیں، you don't have a yearning for the truth، تو جو ٹروتھ آپ کے سامنے بھی آئے گی تو مے بی it'll be knocking at your doors but you would not be aware or maybe engrossed in some other task or some other routine۔ سو خواتین حضرات، ان خوبصورت الفاظ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہوئے اب بائبل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور خواتین حضرات، یہ بائبل کا آج ہم وہ حصہ پڑھیں گے جو قدرے تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن انتہائی انٹرسٹنگ ہے اس لحاظ سے
کہ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے جس سے ہم ہدایت اللہ تعالیٰ کے لیے مانگتے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہر زمانے میں انسان کی ضرورت رہی ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، سامز میں جو حضرت داؤد کی زبور ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جو حضرت مسیح پہ نازل ہوئی، ان سب میں آپ کو سورہ فاتحہ کی مثل، اس کی طرح کی ایک سورہ مل جائے گی جو ان آل پرابیبلٹی، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے، اور رائٹ اپ ٹو the prophet was not the person who initiated namaz or the prayer. He was the last person who was the last prophet of God, the final prophet of God, who stamped his authority کہ یہ بھی ایک مذہبی عمل ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے اوریجنیٹ کیا تھا، انہوں نے شروع کیا تھا، اوریجنیٹ یہ حضرت آدم سے ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ کی طرح کی دعا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو اس زمانے کی جو نماز ہوتی ہوگی اس میں بھی یہ پڑھی جاتی ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیے، ہم اب ایک دو جگہوں سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ میں یہ لیوائٹیکس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک آئی ول گو ٹو اے مور پریسائز ڈیلینیشن، اور یہ جو کتاب الخروج ہے، بائبل کی جو بک آف ایکزوڈس ہے، اس میں آپ دیکھیے یہ کتنی سملر ہے، اور یہ کس طرح سے یہ دعائیہ جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے ویزاوی سورہ فاتحہ۔ دس از چیپٹر نمبر 34 ورسز 6 and 7۔ تو دیکھیں اس کے الفاظ یہ ہیں: the Lord, a God full of pity and grace, slow to wrath and great in mercy and faith, having mercy on thousands, overlooking evil and wrongdoing and sin. He will not let wrongdoers go free, but will send punishment on children for the sins of their fathers, and on the children's children to the third and fourth generation. اس سے آپ کو کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے جو آخری آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی دوسری، تیسری، چوتھی نسل تک سزا دے گا ان گناہوں کی کہ جو ان کے بالکل شروع کے لوگوں نے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بنی اسرائیل مخاطب ہے، اور بنی اسرائیل کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب پہ فائز کیا گیا تھا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بن حیث القوم نبوت کے منصب پہ فائز کیے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ ان کے ساتھ ٹریول کریں گے، ان کے بچوں تک جائیں گے، اس لیے کہ بیسکلی ایز اے یونٹ دے بیئر وٹنس ٹو دا ٹروتھ۔ لیکن اگر آپ شروع والے حصے کو پہ غور کریں گے تو آپ دیکھیے کہ کتنا یہ خوبصورت موازنہ آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیے اردو کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اور خداون اس کے آگے یہ پکارتا ہوا گزر، خداون خداون خدائے رحیم، مہربان قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں وفا میں غنی۔ یہ وہی الرحمن الرحیم ہے نا، وہ اسی طرح کے الفاظ ہیں، خدائی رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، وہی اسی طرح سے گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا رہے گا۔ تو یہ وہ پاورفل دیکھیے دعا ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ اسی طرح سے آپ سمجھیے جیسے ہم اس کو پہلے بھی بہت دفعہ پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب جو اس نے بھیجا، اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے پیغمبر نہیں ہیں، اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر اس کے حضرت آدم ہیں، اور یہ حضرت آدم سے لے کے شروع سے لے کے اب تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ دین اسلام ہی لے کے آئے ہیں، وہ اسلام ہی کے پیغمبر ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے آسمانی کتابیں آپس میں مشترک ہیں، ایک ہی میسج دے رہی ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترجمے کی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں کی اوریجنل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ وہاں جہاں تک اس کا نوعیت کا تعلق ہے وہ ایک الگ ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں گے کہ میسج کے لحاظ سے، ترجمے میں جو میسج کنوے ہو رہا ہے، how close it is to what we have in our own یعنی in the Quran that we read often۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ اب میں آپ کو جو یہ دعا ہے ذرا قدرے لمبی ہے، جو سامز میں، بک آف سامز میں، یعنی پہلی 17 آیتیں ہیں، 86 سام ہے یہ اس کا بک آف سامز کا۔ So you'll find out کہ how beautiful it actually has that same prayer۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ let your ears be open to my voice, O Lord, and give me an answer, for I am poor and in need. Keep my soul, for I am true to you. O my God, give salvation to your servant, whose hope is in you. Have mercy on me. O Lord, for my cry goes up to you all the day. Make glad the soul of your servant, for it is lifted up to you, O Lord. You are good, O Lord, and full of forgiveness. Your mercy is great to all who make their cry to you. O Lord, give ear to my prayer, and take note of the sound of my requests.
In the day of my trouble, I send up my cry to you, for you all give me an answer. There is no God like you, O Lord. There are no works like your works. Let the nations whom you have made come and give worship to you. O Lord, give glory to your name, for you are great and do great works of wonder. You only are God. Make your way clear to me. O Lord, I will go on my way in your faith. Let my heart be glad in the fear of your name. I will give you praise. O Lord my God, with all my heart, I will give glory to your name forever. वही सब्बिह बिहम्दि रब्बिका अगर आप कुरान मजीद से कंपेयर करें. For your mercy to me is great. आप बहुत merciful हैं, रहमान रहीम. You have taken my soul up from the deep places of the underworld. تو یہ ایک ایسی خوبصورت دعا ہے خواتین حضرات. You just cannot help but being mesmerized by these beautiful words. اور آپ امیجن کریں کہ ابھی یہ صرف ترجمہ ہے, یہ صرف ٹرانسلیشن ہے. اگر اوریجنل لینگویج میں یہ ہمارے پاس ہیبرو میں جیسے کہ نازل ہوئی ہوگی اور ہم ہیبرو کو سمجھتے تو you could have just imagined کہ یہ اس کی کیا نوعیت ہوتی. یہ آگے بھی چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ O God, men of pride have come up against me, and the army of violent men would take my life. They have not put you before them. یعنی یہ جو کہا ہے نا men of pride, یہ وہی ہے مغرور لوگ جو ہیں. اب یہ کیا ہے کہ but you, O Lord, are a God full of pity and forgiveness, slow to get angry, great in mercy and wisdom. O be turned to me and have mercy on me. Give your strength to your servant and your salvation to the son of her who is your servant. Give me a sign for good, so that my haters may see it and be shamed, because you, Lord, have been my help and comfort. یہ کوئی آپ سامس کو اگر پڑھیں گے حضرت داؤد کی جو زبور کے مزامیر ہیں, اتنا زیادہ اس میں آپ کو یہ لگے گا یہ تھیم ہے جس کے اندر خدا سے بار بار اپیل کی گئی ہے. بیسکلی ہمز ہیں, یعنی تمجید ہیں, یعنی حمد کہہ لیجیے خداوند تعالیٰ کی, جس میں اپنی بے مائگی, اپنی ہیوملٹی اور اپنا غم کی جو کیفیت کو خدا کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے. یہ اتنی زبردست چیز ہے خواتین حضرات. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جہاں رہا کرتا تھا تو ارلی ان دا مارننگ ہمارے گھر کے قریب چرچ تھی, تو وہاں سے یہ زبور کی تلاوت ہوا کرتی تھی. I think it was maybe 4 a.m. or 3 a.m. in the morning, and you could hear that person reciting from the Zabur from in that church. اور it was مطلب I just cannot reproduce the feeling کہ اتنی خوبصورت طریقے سے he would recite the Zabur, and it would just turn your hair, it would raise your hair on end, and you would feel کہ as if یہ کلام ابھی آپ پہ نازل ہو رہا ہے, you would simply get motivated from it. Anyway, as I always say کہ do make it a point کہ آپ whenever you have the time, please give it a read, and you'll find کہ your own spiritual self is uplifted, اور اس کے اندر ایک نئی جان پیدا ہو رہی ہے ان چیزوں سے. اور خاص طور سے زبور کا معاملہ یہ ہے, ساری کی ساری زبور کا, یہ تو میں نے ایک آپ کو 86 زبور کا مثال دی, ادروائز اس سے چھوٹے چھوٹے بھی تمجید کے نغمے موجود ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد جو ہیں, یہ مزمور جو تھے یہ اپنے خاص ساز پہ گاتے تھے, اور یہ ساز وہ بجاتے تھے, اس پہ یہ گانا یہ ٹیون کی صورت میں نکالتے تھے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں اور جو پرندے ہیں ان کے ہم نوا ہوتے تھے ان کے اس نغمے میں. So I'm really it's an experience worth going through. So let's go on to the next part of our circle, and that is that we discuss a point. Before we go on, I left out one thing, and that is the Surah Fatiha, which is found in the New Testament. We have read the Old Testament, the book of Exodus سے ہم نے دیکھا, and we have seen how the 86th Psalm. Now see, یہ بھی آپ کو بہت خوبصورت دعا لگے گی, یہ میتھیو سے لی گئی ہے, Gospel of Saint Matthew, chapter number 6, verses 9 to 13. The Lord's Prayer کہتے ہیں اس کو, اور ہر بچے کو مغرب میں ولایت میں سب کو یاد ہوتی ہے, بیکاز یہ جس طرح سے سورہ فاتحہ یاد کرا دی جاتی ہے مسلمان بچوں کو, تو دس از دا لارڈس پریئر وچ ایوری سنگل کرسچن نوز. اٹس لائک مطلب کہتے ہیں نا پارٹ آف دا میموری. تو یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ لیٹ دس بی یور پریئر, او فادر ان ہیون, may your name be kept holy, let your kingdom come, let your pleasure be done as in heaven so on earth. Give us this day bread for our needs, and make us free of our debts, and we have made those free as we have made those free who are in debt to us, and let us not be put to the test, but keep us safe from the evil one. یہ ایگزیکٹلی آپ دیکھیے کتنے سملر ہیں. یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ کے مضامین کو دیکھیں گے اور قرآن مجید کی بعض صورتوں کے مضامین کو دیکھیں گے,
یعنی یہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم یہ اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں. یہ جو کہا ہے نا کہ give us this day bread for our needs, یہ بریڈ وہ نہیں بریڈ ہے جو کھانے والی بریڈ ہوتی ہے. یہاں اصل مراد وہ وہی ہے, یعنی اپنی طرف سے رہنمائی مراد ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور پرانے جو اسکرپچرز ہیں وہاں پہ رزق کا جو ورڈ ہے, کھانے کا جو ورڈ ہے, وہ روحانی رزق کے لیے بولا جاتا ہے, اسپریچول فاڈر کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں روز کی رہنمائی دے. اور یہ اردو والی اگر آپ کے سامنے پریئر پڑھ کے سناؤں تو یہ بھی بہت ہی زبردست اس کے الفاظ ہیں کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. وہی ہے نا, ہمیں خدا کہتے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈونٹ پٹ اس تھرو اینی ٹیسٹ, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں, آمین. یہ ایمین کا جو ورڈ ہے ہمیں پتہ ہے اٹ سیلف از ہیبرو ورڈ, اور وہیں سے آمین بنا اور ہماری زبانوں میں آیا. سو یہ قرآن مجید کی کہ جو آپ کہہ لیجیے ٹیسٹیمونیلز ہیں, اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو پریویس اسکرپچرز ہیں کتنا ان کے اندر وہ ایک قوت ہے, کتنی ایک دے ہیو دس ٹریمینڈس اپیل. And as I say, do please make it a point کہ every now and then pick up the Bible, the New Testament, or as I said, the Psalms, یہ جو زبور ہے, اور you'll enjoy this reading and it will simply be so refreshing کہ آپ محسوس کریں گے that you are a new person. Anyway, now let's move on to the last part before we enter the Q&A session, and this is how can we acquire patience? Now, of course, this is perhaps the most difficult, I would say, exercise, اور یہ آسان نہیں ہے to be patient. You see, اگر آپ in one word جاننا چاہیں تو مذہب جو ہے وہ دو چیزوں سے عبارت ہے, ایک صبر سے اور ایک شکر سے. یعنی صبر کا کیا, of course آپ کو مطلب پتہ ہے, پیشنس اینڈ پرسیورنس. اور یہ ہم بتا چکے ہیں بہت دفعہ کہ عربی زبان میں جو صبر کا ورڈ ہے یہ اس مفہوم میں نہیں آتا جو ہم جیسے اردو میں بولتے ہیں کہ جب we have nothing to do and we are not, I mean we are helpless and we are told کہ بس be patient. نہیں, یہ جس مفہوم میں قرآن مجید میں زیادہ تر استعمال ہوا ہے وہاں اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے to be steadfast, to جسے کہتے ہیں نا کہ مقابلہ کرنے کی جگہ پہ آ جانا. اگر آپ کے سامنے کوئی پریشانی ہے, آپ کے سامنے کوئی مشکل ہے, تو ڈگ نہیں ڈالنے, ڈونٹ جسٹ اپنی سپر نہیں ڈالنی, ناٹ گیو اپ بٹ اسٹینڈ اپ اگینسٹ اٹ اینڈ فیس اٹ, مردانہ وار اس کو فیس کریں. تو اس کو پرسیورنس بھی کہتے ہیں, اسٹیڈ فاسٹنس بھی کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہم ایکوائر کریں خواتین حضرات, یہ واقعی ایک بڑا مشکل کام ہے. اور یقین کیجئے جس دن ہم اپنے اندر صبر پیدا کر لیں, اپنے اندر ایک تحمل پیدا کر لیں, آپ یو جسٹ کین ناٹ امیجن دی اماؤنٹ آف پازیٹیو انرجی ول بی ود یو. یو سی, ہماری بہت ساری نیگیٹو انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے بیکاز وی آر ناٹ پیشنٹ. اٹ از ڈسپیٹیڈ, اٹ جسٹ گوز ویسٹ, کیونکہ لیک آف پیشنس کی وجہ سے اس نے کہیں نکلنا ہے نا. پیشنس کیا کرتی ہے, اس کو روک لیتی ہے. سو یو گیٹ اے اسٹور آف دیٹ انرجی ود یو, یو بیکم اے اسٹور ہاؤس بیکاز یو ہیو ناٹ ریلیزڈ اٹ. سمجھ رہے ہیں نا, یو ہیو ناٹ ریلیز دیٹ انرجی وچ واز بلٹ اپ ان یو, یو ہیو kept it back towards you. So you become a storehouse. Imagine a powerhouse of energy, of patience in you. تو آپ یہ دیکھیے کہ ڈسپلن کرنے میں اپنے آپ کو زندگی کے ٹارگیٹس اچیو کرنے میں, آگے بڑھنے میں, لوگوں سے معاملہ کرنے میں, اینڈ واٹ ناٹ, سب سے بڑا جو بدرکہ ہے, جو سب سے بڑی, آئی وڈ سے, if you want a torch light in your hand to move through these labyrinths of our life, this torch is the torch of patience. اس کو آپ جہاں لائٹ کرتے ہوئے نکلتے چلے جائیں گے, you'll be a victor even before your journey has started. Mark my words, you'll be a victor even before the journey has started, because you see this test of life and this game of life can be won through this patience, this weapon of patience and perseverance. آپ single handedly, اگر آپ کے اندر یہ perseverance ہے. اب میں جو آپ سے آج بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, یہ گفتگو تو بڑی اچھی ہے جی, ہونی چاہیے, پرسیورنس ہونی چاہیے, کیسے اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو کیسے اس کو پیدا کیا جائے. تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو کم اپ وتھ سرٹن ٹپس which might be helpful, which would create that storehouse of energy in you, جس کے نتیجے میں when you use it to your advantage, when you use it in a positive way, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ
جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا, دا پاور آف ون پرسن, ایک آدمی, ایک سنگل پرسن ہی کین موو ماؤنٹنس. اس کی ایک پھونک لائک دس, اٹ کین جسٹ ڈسپلیس ماؤنٹنس. آئی ایم ریئلی سیریس اباؤٹ دس وٹ آئی ایم سیئنگ, کیونکہ وہ جو آپ کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے وہ واقعی اس درجے کی ہوتی ہے. پہلی چیز خواتین حضرات, دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ آئی لائک ٹو گیو ٹو یو از کہ اپنے جو ٹریگر پوائنٹس ہیں زندگی کے نا, اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے. یو سی واٹ میکس یو لوز یور پیشنس, what makes you impatient. So you see, if you have passed through various phases of your life, maybe if you're in your 20s or even your early teens, so you get a fair idea of what makes me lose my patience. Hota hai na? There are things which really have they have an effect. اس کے نتیجے میں آپ کے اندر جو صبر ہے وہ ایک دم سے اس کا ایک کہتے ہیں نا فوارہ چھوٹتا ہے, and you start losing your patience. So first thing is, note down those trigger points, triggers that or points which trigger your impatience, جو آپ کو which make you lose yourself. وہ ہر آدمی کے الگ الگ ہوتے ہیں, کامن بھی ہوتے ہیں. کوئی کسی آدمی کو وقت کی وجہ سے, کسی آدمی کو روپے کی وجہ سے, کسی آدمی کو دوسرے آدمی کی ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے, کسی آدمی کو کسی کے رویے کی وجہ سے. So there are so many things, as I said, attitude, time, money, fame, so many things جو اگر اپروپریٹ طریقے سے آپ جس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسے آپ کو نہ ہو تو you lose patience and you are really angry when things they don't work according to you. تو آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں, note down those triggers 1 2 3 4 5 in order of decreasing intensity. The more that trigger is stronger, write it down on the top and so on and so forth. اس کے بعد you work on this, اور وہ کوشش آپ یہ کریں to avoid these situations جہاں پہ یہ ٹریگر پیدا ہوتے ہیں. یعنی پہلا بھی ٹپ ہے, I know کہ اس میں there are certain loopholes, کیونکہ you just cannot always avoid situations. آپ ہر وقت تو نہیں نا اوائڈ کر سکتے, لیکن you see, you study your own self. سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ you know yourself. جو سوکریٹیز نے بھی کہا تھا نا, know thyself, اس کا ایک حصہ یہ تھا know your weaknesses. اپنے آپ کو جانیے کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں جس کے لیے آپ you become impatient. تو when you write down your drawbacks or your shortcomings, it has an impact on you. آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ میری ٹریگر پوائنٹس ہیں, اس سے یہ اگر جب بھی یہ سچویشن ہوگی تو میں نے تو کم واٹ میں نے تو مجھے ناراضی ہونی ہی ہونی ہے, I'm just going to fall for it. So when you have a list of those things handy or even in your mind, so what you'll consciously do is جب وہ moments آئیں گے, you will try to either in the first place avoid those moments, یعنی آپ کوشش کریں گے کہ میں اس چکر میں پڑھوں ہی نہ. اینڈ اگر فرض کیجئے کہ وہ آ جائیں, so because of the fact that you have prepared in advance, you see, you have worked on yourself, پہلے سے آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, ایک مینٹل لسٹ بھی ہو سکتی ہے, so it will certainly give you a break. یہ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیے کہ جب آپ اپنی شارٹ کمنگس کو پہلے سے جس میں آپ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں نوٹ کر کے رہیں گے نا, مینٹل نوٹ بھی ہوگا, تو پہلا تو اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں. دوسرا اسٹیپ یہ, اگر اوائڈ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے وہ سامنے آ گئی ہیں, تو when they come and you face them, because of the fact that you prepared yourself کہ بھئی یہ سچویشنز ہیں جو میرا ٹریگر کرتی ہیں, تو آپ you'll be surprised to note کہ ایک دم سے something will shine maybe, or something will جس کہتے ہیں نا punch you or maybe trick you کہ نہیں یہ ایک ٹریگر پوائنٹ آ گیا ہوا ہے, ایک ٹریگر پوائنٹ آ گیا ہوا ہے. اگر میں اس سچویشن کو اوائڈ نہیں بھی کر سکتا تو مجھے I have to cross it over, I have to just evade it and cross that way, right or left or maybe on top of it. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پہلا ٹپ ہے, which will actually make you aware کہ بھئی who you are and what your weaknesses are. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, ورسٹ کیس سینیریو کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. Do your best and expect the worst. If you expect the worst, مطلب آپ اگر you see when you're expecting the worst, تو جو بھی نتیجہ نکلے گا اگر اس سے بہتر ہوگا تو you'll not be shocked. نہیں ہوگا نا, مطلب آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی وہ تباہی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, بٹ مور آفن دین ناٹ دس از ناٹ دا کیس. سو وین یو آر پریپیئرڈ ٹو ایکسپیکٹ دا ورسٹ, سو وٹ ایور کمز یور وے از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹل یو, از ناٹ گوئنگ ٹو میک یو امپیشنٹ. تو دوسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ آلویز انڈرسٹینڈ دس کہ آپ نے یو ہیو ٹو پریپیئر فار دا ورسٹ. آپ کہیں کہ الٹیمیٹ جو نقصان ہے وہ ہو سکتا ہے, یا الٹیمیٹ فیلئر ہے وہ جو ہو سکتا ہے, میں I can envisage that it is going to happen. So when actually you'll find the result coming, 99.9% it will be much better, because ایسا تو نہیں ہوتا ہر وقت آپ worst case scenario میں رہ رہے ہوتے ہیں.
لیکن چونکہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یو خدا نہ خواستہ اگر اس کے قریب بھی وہ آ جائے تو یو absorb that shock. So it's like a shock absorber. So preparing for the worst is a shock absorber. یہ ٹپ نمبر 2 تھا. ٹپ نمبر 3, look at people around you who are in distress. جو دنیا آپ کے آس پاس ہے, ہیومینٹی ہے, دنیا پریشان ہے, آپ جانتے ہیں کہ کیا پرابلمس میں وہ ہے. when you see the stress and the distress around you, people don't have anything to eat, they don't have shelter, صاف پانی اویلیبل نہیں ہے, کپڑے پہننے کو نہیں ہیں, کوئی جاب نہیں ہے, ایجوکیشن کے پرابلمس ہیں, ہیلتھ وائز پرابلمس ہیں. یو سی کتنی پرسنٹ, 30% کے بارے میں کہا جاتا ہے آف دا ورلڈ از لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. And cases of such, stress and distress, they keep coming to us. ہمارا میڈیا کثر نہیں چھوڑتا, سوشل میڈیا بھی, پرنٹ میڈیا بھی, اخبارات بھی, they always make us aware of what's going on in the world. تو تیسرا ٹپ یہ ہے کہ make yourself aware of the miseries around you. اور یہ جو miseries جب آپ اوروں کی دیکھتے ہیں نا, تو they give you that big patience and that big assurance کہ بھائی you are much better off than so many people. اور یہ آپ کو ایک ڈھارس دیتا ہے. اٹ اگین از لائک اے شاک ابزاربر, کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ امیڈیٹلی کہتے ہیں کہ یار چلو میں ان سے تو بہتر ہوں نا, فلاں سے تو میں بہتر ہوں نا, اس سے تو میں بہتر ہوں نا. تو اٹس اگین لائک اے شاک ابزاربر. تو تیسری ٹپ یہ ہے. چوتھی ٹپ خواتین و حضرات یہ ہے کہ آلویز تھنک دیٹ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا تو اس میں جو ایک پرنسپل آپ کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نظر آئے گا, ہر جگہ, وہ ہے گریجول پروگریشن. یعنی ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. It is not that everything materializes immediately. یعنی آپ درخت لگانے کے لیے آپ کو پہلے ظاہر زمین ہموار کرنی ہے, پھر آپ بیج بوتے ہیں, اس کے بعد جا کے ایک کونپل نکلتی ہے, پودا نکلتا ہے, وہ جا کے کتنے عرصے کے بعد درخت بنتا ہے. انسان جو پیدا ہوتا ہے تو ایک بوند ہے جو آپ ٹپکاتے ہیں, اور ہوتے ہوتے کتنے ٹائم کے بعد وہ ایک جگہ پہ پہنچتی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھیے گا اور قدرت کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے, قدرت کے مطالعہ کو یہ بتائے گا کہ ہر چیز میں نا ایک گریجول پروگریشن ہے. ون آف دا ریزنس فار امپیشنس از دیٹ وی ڈونٹ ایکسیپٹ کہ یہ چیزیں نا آہستہ آہستہ ہوں. ہم چاہتے ہیں فٹافٹ ہو جائیں. یہ آپ نے کیا ادھر سے نتیجہ نکل آئے, ادھر آپ نے کام کیا ادھر نتیجہ نکل آئے. نہیں, خداوند تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ گوز ہیز اٹس ڈیو ٹائم. یعنی آپ کسی چیز کو وقت سے پہلے کر نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر آپ کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی, وہ رزلٹس ہی پروڈیوس نہیں کرے گی. تو if you study the world which is made by God, you'll find out کہ وہ ایک خاص پیٹرن پہ چل رہی ہے. وہ پیٹرن کیا ہے؟ یو ہیو ٹو ویٹ فار تھنگس ٹو ہیپن. ویٹ کیا چیز ہے؟ وہی پیشنس شو کرنا ہے. تو یو سی, یہ اگر آپ if you study the universe around you, you'll understand کہ یہ جو پیشنس کا پیٹرن ہے یہ پوری کی پوری کائنات میں موجود ہے. And therefore, if you learn from Mother Nature, and the biggest lesson that you'll get from Mother Nature is that wait for things to happen. Don't be in a hurry. Don't become impatient. یہ 4 ٹپس میں نے آپ کو بتا دیا. پانچواں اور آخری ٹپ خواتین حضرات یہ ہے کہ ایک اور مذہبی عبادت ہے جو ابھی ہم جس سے کچھ دن پہلے گزرے ہیں, چند ماہ پہلے, جو آپ کے اندر بہت صبر پیدا کرتی ہے, وہ روزہ ہے. روزے کی عبادت, فاسٹنگ, نفلی روزے خاص طور سے. تو ایک اور چیز جو آپ کے اندر پیشنس بہت پیدا کر سکتی ہے یا پیشنس کی تربیت آپ کو دے سکتی ہے, وہ روزہ ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے کہ یو آر ایکچولی واٹ یو آر ڈوئنگ از دیٹ یو آر ڈپرائیونگ یور سیلف آف یور اسینشیل نیڈس. And one of the things that instills in us is a lot of patience and perseverance, کہ آپ نے جو adverse circumstances ہیں ان کو آپ نے bear کرنا ہے. تو یہ 5 ٹپس ہیں خواتین و حضرات. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ٹپ بتایا وہ یہ ہے, کیا ہے؟ Anyone remembers the first tip? یعنی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا, I hope that I have people who remember these tips, and let me just check if anyone remembers. I'm going to turn on your mics and you have to help me because میں نے بھی کوئی ٹپس بتا دیے ہیں جو سارے مجھے اب یاد نہیں ہیں. So what was the first tip? Anyone? Right? All right. The first was کہ آپ نے trigger کو identify کرنا ہے. Second کیا تھا؟ Come on. سیکنڈ یہ تھا کہ آپ کو ورسٹ کیس سینیریو کے لیے تیار رہنا ہے, ورسٹ کیس سینیریو کے لیے. تیسرا یہ تھا کہ آپ نے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے اندر جو پریشانی اور سٹریس ہے اس سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے تاکہ آپ کے اندر وہ پیشنس پیدا ہو. 3 یہ ہو گئے. چوتھا کیا تھا؟ چوتھا یہ تھا کہ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ تھنگس ٹیک ٹائم.
نو نو، چوتھا یہ تھا کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی دا یونیورس اراؤنڈ یو اینڈ دا ورلڈ اراؤنڈ یو. اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک گریجول پروگریشن ہر کام میں چل رہا ہے, وچ ان اے سرٹن مینر یو ہیو ٹو ویٹ فار دیم ٹو ہیپن. دس ٹیچز یو دیٹ پیشنس. اور پانچواں اور آخری یہ تھا کہ روزہ, نفلی روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے. بہت سارے اس کے اور فائدے ہیں, لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ جو صبر کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں آپ کے اندر. سو with these words, I'm now going to switch off my this session here. It's going to end here, and I'm now going to transfer this mic to my co-host. So please, you can proceed with the questions. Thank you very much. Thank you, Dr. Salim. Our first question is from Rafia Khwaja. Please unmute yourself and ask your question. Assalamu alaikum, Dr. Salat. I have noticed that every time in this class you do talk about reading the other books, the Bible and the other religious books. مجھے ایک چیز بتائیے, in my experience that religious people, پڑھے لکھے بھی, they will only tell you to read the Quran. They don't encourage you because they think that you are going to be misguided and you might get confused. Now, what do you think is the reason for? And we know that the Quran is the final book, but where does the problem come among these people, the religious people reading these books? دو وجوہات ہیں. ایک تو ان کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے, ایبروگیٹ کر دیا ہے. اور دوسری وجہ کچھ حدیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے سختی کا مظاہرہ کیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ کے بعض صحابی جو ہیں وہ تورات پڑھ رہے ہیں یا انجیل پڑھ رہے ہیں. وہ جو روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں روایتیں. میں نے ایک جگہ پہ ڈسکس کر کے بتایا ہوا بھی ہے کسی کتاب میں کہ مجھ سے کوئی روایت جو ہے وہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی, اور مجھ سے ایک آدھ جو کسی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں قابل اعتنا ہو سکتی ہے, وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ بائبل نہ پڑھیں, بلکہ یہ اس وقت ایک خاص کیفیت میں قرآن کا نزول چونکہ ہو رہا تھا تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ توجہ جو ہے وہ قرآن مجید پہ دیں, اس طرح کی بات ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے علاوہ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پرانی جو کتابیں ہیں وہ متحرف ہو چکی ہیں. متحرف کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو بین چینجڈ, اوریجنل سروائیو نہیں کرتے, اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے. تحریف کا مطلب ہے انٹرپولیشن ہو چکی ہوئی ہے, اور اس لیے وہ ان کا جو پیغام ہے وہ پیور نہیں رہا. دیرفور قرآن نے ان کو ایبروگیٹ کر دیا ہے, منسوخ کر دیا, ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے. جبکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن مجید کی جو بیسک ہدایت ہمیں ہے وہ ہے کہ ہم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لے کے آئیں گے. ایمان لانے کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ آپ ان کو بالمشافہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, کہ ان کی تصدیق نہیں کریں گے, کیا وہ ایمان کا مطلب بلائنڈ فیتھ ہے یا یہ فیتھ ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں تنہا, اتنی سی بات ہے. لیکن اتنی سی بات نہیں ہے, اس لیے کہ آگے بڑھ کے قرآن مجید جو ہے وہ جگہ جگہ بائبل کو ریفر کرتا ہے, یعنی وہ کوٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بائبل کرپٹ ہو چکی ہوئی تھی نا, اس لیے کہ جو کرپشن اس میں ہونی تھی یا تبدیلی ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ کے زمانے سے بعد میں بھی ہو چکی تھی, حضرت موسیٰ کے زمانے سے بعد میں بھی. لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کتاب کو ریفر کیجئے. وہ آپ کو بعض چیزوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے ان کی کتابوں میں کیا لکھا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک نئے پیغمبر نے آنا تھا, تو وہ ریفر کرتا ہے. اور بار بار وہ تصدیق میں آتا ہے, کہتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اور یہ جو پیغمبر ہیں وہ پچھلی کتابوں کی پیشن گوئیوں کے مستاق آئے ہیں, گویا کہ وہ ان کو کنفرم کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کی جو داخلی ایویڈنس اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے جو بار بار پچھلی کتابوں کو ریفر کر رہا ہے کہ ریئلی بیٹس می کہ یہ کیوں لوگ اس کو اوور لک کر جاتے ہیں, اینڈ دے ہیو اے ویری ویری آئی وڈ سے اے ویری کیرلیس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پریویس اسکرپچرز. Counter argument would be کہ یہ اللہ کی تعلیمات ہے کہ we must study all the other books to understand the Quran better. Can I say that? نہیں, ایسے تو نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ قرآن کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ قرآن یہ کہتا ہے ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں, سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان کا تو مطلب یہی ہے کہ ہم ایک کتاب کو جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں تو کیسے ایمان رکھیں گے. یعنی اگر آپ نے یہ پھر ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ہم برائے نام مسلمان ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے یا دین کیا کہہ رہا ہے, اور ہم نے کہا جی ہمارا نام آپ نے رجسٹر میں رکھ لیں ایز اے مسلم. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پچھلی کتابوں پر ایمان لے کے آنا ہے, تو پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اور ان میں سے جو چیزیں ماننے والی ہیں ان کو مانیں گے, ان کی تصدیق کریں گے. ورنہ تو یہ بلائنڈ فیتھ ہو جائے گا نا جو ہم اللہ ماشاء اللہ آج بھی جس کے ہم مرتکب ہیں.
تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ پچھلی کتابوں کو مانو اور ساری پچھلی کتابیں ہیں، شروع میں کہتا ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پیغمبر جو تم پہ نازل ہوا اور اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو تم سے پہلے نازل ہوا. ایمان لانے کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ نے ان کتابوں اس کا ایک آپ کے پاس ایک علم ہو، ورنہ وہ علم وہ ہے پھر کیا؟ وہ تو پھر ایک اندھا ایمان ہوگا، اور قرآن مجید کسی اندھے ایمان کو تو نہیں انکریج کرتا. اس کا اور کوئی وسیع ریلیجن کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. شکریہ بہت بہت. Thank you. Next we have Ahmed Shuaib. Assalamu alaikum, sir. I wanted to ask about hukukul ibad. So basically, I've thought of an example that if someone, he lights a match in his house and it falls on the floor, it burns his house and his neighbor's house. Now he wants money for repairs. Now this person is in so much debt, he dies in debt and he can never repay. Will he have to give good deeds to that person on the day of judgment? نہیں، آئی تھنک احمد آپ کو ایک چیز میں ایڈوائز کروں کہ ہائپوتھیٹیکل سچویشنس کو امیجن جب آپ کریں گے نا تو یو ول کیپ آن ٹیکسنگ یور سیلف کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوا. ہمیشہ ایک یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمارے یہاں فقہ میں بہت زیادہ ہے. فقہ کا جو ذہن ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ دے امیجن سچویشنز اینڈ دین دے گو آفٹر دیم، یعنی مے بی وہ ریئل لائف میں کبھی شاید پیدا ہی نہ ہوئی بھی ہوں، اس لیے جو پیدا ہوتی ہیں وہ ون آف ہوتی ہیں. اس موقع پہ انسان اجتہاد کرتا ہے، کوئی رائے قائم کر لیتا ہے. لیکن جب آپ یعنی ایڈوانس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو کیا کریں گے، تو آئی تھنک ایک چیز تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس کو چھوڑ دیجیے، کہ ایسا نہ سوچا کریں گے اگر یہ ہوا. اس لیے کہ جب وہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے ویریبلز آپ کے سامنے جو آپ اس وقت امیجن کر رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے، نئے ویریبلز سامنے آ جائیں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہو کہ اگر آپ نے وہ چیز ہی نہ غلطی سے کی ہے تو غلطی سے تو خداوند تعالیٰ آپ کو ظاہر ہے کوئی سزا نہیں دیں گے. جان بوجھ کے اگر آپ نے مثال کے طور پہ کیا اور اس کے بعد آپ جینوئنلی یو آر ویری ویری ashamed of what you were able to do اور آپ نہیں کر سکے، تو مے بی آپ کی کوئی انہیریٹنس باقی ہوگی تو وہ کمپنسیٹ کر سکتی ہے. یو کین مے بی انفارم یور چلڈرن. تو یہ اصل میں دیکھیے اس کے اتنے زیادہ اور ویریبلز اور آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں کہ آئی وڈ ایڈوائز یو کہ آپ ایسے ان چیزوں کو لیٹ دیم ہیپن فرسٹ اینڈ یو ول سی کہ اسی وقت آپ کے ذہن میں سولوشن آ جائے گا. کیونکہ اگر آپ ہائپوتھیٹیکل جگہوں پہ چلنا شروع کر دیں گے تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ، اور آپ کا دماغ ایسا ہے کہ جو آگے سے آگے نئی نئی چیزیں آپ کو سجھائے گا اینڈ دے ول بیکم اے سورس آف بادریشن فار یو. تو سر اگر ہم ایک ریئل ایگزامپل لے لیں جو اس ورلڈ میں، ہاں وہ بتائیں. لیٹ سے جو آئیسس کے لوگ ہیں وہ فلی برین واش ہو گئے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نام میں کر رہے ہیں سب کچھ، تو وہ جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ان کا اصل انٹینشن تو نہیں ہے، وہ تو بس ان کی اگر لیٹ سے فطرت بھی obviously پرورٹ ہو گئی ہوگی، کوئی بندہ ایسے تو نہیں کر سکتا. تو ان کا معاملہ ہمیں خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے نا. دیکھیے ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے پاس کیا عذر ہے یا ان کے پاس عذر نہیں ہے. کیا انہوں نے انسانی جان لینے کے بارے میں اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جان مطلب کوئی معمولی کام کر رہے ہیں، آپ جان لینے جا رہے ہیں، اور جان لینے کے بارے میں ہر انسان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے. تو اب کتنی کس کو اہمیت کا اندازہ ہے یا نہیں ہے، یا اس نے کیئرلیسنس دکھائی ہے، یا وہاں بلائنڈ ہو گیا تھا بالکل، یا بالکل ایموشنلی بلیک میل ہو گیا تھا، یہ ہمیں نہیں اندازہ. ان سب چیزوں کو خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ خدا یہ جانتا ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا اور اس کی نیت ٹھیک تھی تو اس کو کیا لیجیٹمیٹ ایکسکیوز اگر اس کے پاس ہے تو اس کو دینی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی عدل تو خدا نے کرنا ہے. تو اگین اسی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں گے بھائی نتیجہ کیا نکلے گا. ہم پرنسپل بیان کر سکتے ہیں، ہم یہ اصول بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی ہر لیجیٹمیٹ ایکسکیوز خدا انٹرٹین کریں گے، لیکن وہ جو لیجیٹمیسی ہوتی ہے وہ خدا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے بہت سارے ایریاز وہ ہوتے ہیں جو ہیومنلی ہمارے پاس جاننا ممکن نہیں ہوتا. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حقوق العباد ہے یہ ہمارا صرف لفظ ہے. Ahmed, do you want to raise your hand again, please? Thank you. Irama Brain, you're next. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بائبل کی بس بتائی ابھی، میں ایک کوشچن جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. سر اس کو ایکسپلین کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے انسان کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، اور اس میں میجر انسان کا کیا رول ہونا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے فیس کرے. نہیں دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل اصول بتایا ہوا ہے نا کہ اس دنیا کو خداوند تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پہ پیدا کیا ہوا ہے.
تو بعض آزمائشیں سخت ہو جاتی ہیں، بعض آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں. تو ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی ایسی آزمائش میں جو ہماری لمبی لی ہو جائے، جو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے، ہمیں تو اس سے بچا، ایسی جو ہمارے تحمل سے زیادہ ہو، جس کو ہم بیئر نہیں کر سکتے. ورنہ اصول تو دوسرا ہے نا کہ خداوند تعالیٰ نے بہرحال آزمانا تو آپ کو ہے، کیونکہ زندگی آزمائش کے لیے ہے. تو جو بندہ دعا کرتا ہے تو اس سے خدا کا اصول تو نہیں ٹل جاتا. بندہ صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری اس آزمائش کے لیے کہیں ایسا نہ ہوں، اپنی بے چارگی کا احساس کر رہا ہوتا ہے، اپنی ہیوملٹی کا اور اپنے خدا سے تعلق کا، کہ اے خدا میں تیری اس آزمائش کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دب جاؤں یا میں پورا نہ اتر سکوں، لہٰذا میری آزمائش نہ رکھ. مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر رکھ تو اتنی رکھ جتنی میں برداشت کر سکتا ہوں. اور یہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ یہ تو بہت ساری طریقے سے آ سکتی ہے. بیماری سے آ سکتی ہے، رشتہ داروں کے رویوں سے آ سکتی ہے، غربت سے آ سکتی ہے، شہرت سے بھی آ سکتی ہے، مطلب ہر قسم کے معاملات سے آ سکتی ہے، آپ کے اپنے رویوں سے بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو آزمائش کے طریقے تو بے تحاشا ہیں، لیکن ہماری طرف سے جب یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی آزمائش میں نہ ڈال، وہاں ہم خدا کو ایک لحاظ سے امپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے تھنگ وچ آر بیونڈ اس، یا میں ایک کمزور وجود ہوں، میں ہلکی آزمائش بھی شاید نہ برداشت کر سکوں. تو یہ اپنی بے چارگی کا، خدا کی ہیبت کا، خدا کی برتری کا، اور اپنے سے خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار اس میں ہے جو مقصود ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے برداشت سے زیادہ نہ ہو. جی تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کی ہمت سے زیادہ. جی، وہ تو اصل میں یہ ہے نا کہ شریعت کے معاملے میں دعا کی گئی ہے کہ جو اگر آپ سورہ بقرہ کی ان آخری آیتوں کو نکالیں کہ بنی اسرائیل کی سزا کے طور پہ ان پر بعض شریعت کے وہ احکام بھی ان پہ ڈال دیے گئے تھے جو بہت مشکل تھے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے کہا ہے نا کہ علی الذین ھادوا حرمنا، یعنی ہم نے یہودیوں پہ بعض وہ چیزیں حرام کی ہیں ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے. تو امت مسلمہ کی جب تاسیس ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے امت پیدا کر رہے تھے، تو اس موقع پہ یہ دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بنی اسرائیل جس آزمائش سے گزرے ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے، ہمیں تو کس طرح کی آزمائش میں نہ ڈال جس طرح کی آزمائش میں یہ لوگ ڈالے گئے، جس میں ان کو سخت شریعت دے دی گئی ان کی اپنی ہی سرکشی کی وجہ سے. وہاں پہ یہ کانٹیکسٹ ہے. Thank you. We're going to move on to second round of questions on Zoom and then go on to Facebook questions. Rafia Khwaja, you're next. ڈاکٹر شہزاد، مجھے ایک چیز اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ بہت ریلیجس پیپل 5 وقت نمازی، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بٹ کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں the mother-in-law was a very pious woman, but yet when she tortures her daughter-in-law, تنگ کرتی ہیں. جب میاں دفتر سے واپس آتا ہے تو بغیر چانس دیے ہوئے اس کی کوئی نہ کوئی برائی کرتی ہے اور میاں بیوی پہ چیخنے لگ جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسے لوگوں کے نمازیں، روزے، زکوٰۃ کا کیا فائدہ، اس کا کہاں غلطی ہو رہی ہے ہم سے یا ان سے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ دیکھیے، غلطی تو ایک ہی ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ نماز روزہ خود اصل میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. یہ خداوند تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے عبادات دیے گئے ہیں، تاکہ اس تعلق کی مضبوطی کے نتیجے میں اچھائی کی طرف آپ کی رغبت زیادہ ہو. لیکن چونکہ ہم نے اپنی زندگی کو خانوں میں بانٹا ہوا ہے، عبادات کا مقصد ہم سمجھتے نہیں ہیں، بالعموم عبادات ہم ایک روٹین میں بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کا تعلق کبھی ہم نے انسانوں کے ساتھ نہیں ریلیٹ کیا ہوتا، تو عبادات میں ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ متقی ہوں لیکن انسانی معاملات میں ہم بہت زیادہ پھسڈی ہوں، جیسے کہ عام طور سے ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عبادات کو اور معاملات کو الگ الگ سمجھا ہوا ہے. دین ایک کمپوزٹ چیز ہے، اور یہ کہتا ہے، جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اگر آپ یہ ورٹیکل اور ہارزونٹل ایکسس کو دیکھ لیں، ورٹیکلی آپ خدا سے متعلق ہو رہے ہیں اور ہارزونٹلی آپ دنیا سے متعلق ہو رہے ہیں. دونوں ہی مقصود ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق سچا ہو، اور اپنے بریدرن یا فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ سچائی کی بنیاد پہ ہو، وہ اچھائی کی بنیاد پہ ہو. یہ دونوں انٹیگرل پارٹ ہیں. کسی ایک پر اگر آپ نے تکیہ کیا تو یہ ایک انکمپلیٹ ورژن ہوگی یا انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ریلیجن کی. جب تک اس کو ہم اپنے سکولز میں ہمارے جو لوگ ہیں مذہب کو پڑھانے والے اس انداز سے نہیں پڑھائیں گے کہ خدا کے ساتھ تعلق اور بندوں کے ساتھ تعلق کی یکساں اہمیت کے حامل دونوں ہیں،
اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور کسی ایک میں اگر ہم نے اشتغال زیادہ رکھ دیا اور دوسرے کو نگلیکٹ کیا تو یہ ناقص تصور ہے دین کا. تو یہ ہے جو بالکل اوائل میں جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اسکول میں بھی، پیرنٹس کے ذریعے سے بھی، کہ یہ چیز ہے جو ان کے ہاں اچھی طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے حرز جان ہو، ان کے اندر بالکل ان کے دل کا حصہ بن جائے، تاکہ یہ چیز ان کی ایک بیکمز لائک اے سیکنڈ نیچر. اٹ از ناٹ جسٹ ریچولز but it is also the people around them which matter as much. تو ڈاکٹر صاحب کین آئی ٹیک اے اسٹیپ؟ جیسے میری کی دوست کی ایک بچی کے ساتھ ہو رہا ہے، میں جا کے اس کی ساس سے کچھ کہہ سکتی ہوں یا میں تو دیکھیں یہ جو اسپیسیفک معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی رائے دینا مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان کو ایک اصولی طور پہ یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ وین ایور ہی اور شی تھنکس دیٹ ہی اور شی کین پلے این افیکٹو رول، دوسرا آدمی سنے گا اور سننے کی پوزیشن میں ہے اور استدلال کرنے اور سننے کی پوزیشن میں ہے، تبھی آپ کو وہ رول پلے کرنا چاہیے. میں نے ہمیشہ کہا یو پک اینڈ چوز یور آڈینس. اگر اف یو کی ناٹ انفلوئنس یور آڈینس، اف یو کی ناٹ ہیو اے سے آن دیم، تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بات سے ان کو کچھ سمجھ آ سکتی ہے تو ضرور کرنا چاہیے. تو پہلے اسیس کریں سچویشن کو. شکریہ ڈاکٹر صاحب. Thank you. Ahmed Shayed, you're next. That was fast. So basically, I just wanted to ask that can we say that the hukukul ibad is just an insani kind of tajrba of what we think will happen? No, the question is not clear. What do you mean by insani experience? Because most of the time people say that if you stole from someone in the akhirat, you will have to pay them back. But it could happen that God forgives you and gives them deeds anyway and gives them. I mean, دیکھیں, as I said, Ahmed, this is something of a hypothetical situation. جب وہ ہوگا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. لیکن یہ بات کہ حقوق العباد، ایک عمومی بات ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کے بارے میں یا تو جس کا آپ نے حق مارا ہے وہ آپ کو معاف کرے، یا آپ کسی اور طرح کمپنسیٹ کریں. یہ دو پرنسپلز ہیں. اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، دے کین ویری فرام پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس، بہت سارے سیناریوز ہو سکتے ہیں. لیکن اصل بات سمجھنی چاہیے کہ جس کا آپ نے حق تلفی کی ہے، وہ حق تلفی جس کی ہے یا تو وہ معاف کرے گا تب معاف ہوں گے، اور یا آپ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کریں گے. وہ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. تو کمپنسیشن آپ کی طرف سے یا دوسرے کی طرف سے معافی، either of the two، اس کو ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں. Because I was asking because some people they can get really depressed because in their younghood, in their youthfulness, they might have done something and they don't remember who they did it to or something. دیکھیے اگین ایز اے سیڈ کہ جہاں پہ غلطی سے کوئی چیز ہو گئی ہے یا بچپن میں ہو گئی ہے، ایز اے پرینک ہو گئی ہے، یو ور ناٹی، مے بی ناٹ ناٹی بٹ یو ور ناٹ ویری کیئرفل، تو ہوپ فلی وہ دیکھیں خداوند تعالیٰ کو آپ اس جگہ پہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی سوٹی لے کے کھڑے ہوئے ہیں ہر وقت مارنے کے لیے. وہ اپنی جگہ پہ ہی وانٹس ٹو forgive people as much as he can. He's not going to catch you if you have this feeling of remorse in you. ایک چیز جو بچپن میں ہو گئی یا کم عمری میں ہو گئی یا نا تجربہ کاری میں ہو گئی، اس میں ان آل پروبیبلٹی خدا بہت شفیق اور بہت رحمتی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. Okay, thank you. Thank you. Asima and Dalip, Mufti. میرا کوشچن ہے اسٹیٹ فاسٹنس اور پرسیورنس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، تو کیا یہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پیغمبرانہ اصلاح نہیں ہے کہ ہم زندگی میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں، کچھ شارٹ لفٹ ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم دیر آر لائف لانگ ایشوز جس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے. بیماری ہے، ڈیتھ ہے، ارلی لائف میں بچے چھوٹے ہیں، فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس طرح سے کر کے. تو اس میں ایک مجھے یہ پرسنلی ایک فیلنگ ہے کہ بغیر کوئی مطلب اس میں کوئی ایک بندے کا گریف پروسیس ہوتا ہے جس میں سے وہ گزرتا ہے، اور سم ٹائمز وہ ڈینائی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، اور پھر دا پرسن سم ٹائمز بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہتا ہے وہ اس میں ڈینائی میں کرنے میں، ایکسیپٹ کرنے میں. تو کیا یہ بہت زیادہ ایک پیغمبرانہ سی نہیں ہے ایکسپیکٹیشن فرام ہیومن بینگ ہو از ویری ویک اینڈ فیلیبل کہ وہ آ بھی نہ کرے؟ دیکھیے ہم یہ ایک آئیڈیل ہے، دس از این آئیڈیل دیٹ وی ہیو ٹو فلفل. ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ آپ اس آئیڈیل کے جتنے نزدیک پہنچ سکتے ہیں پہنچنے کی کوشش کیجیے.
मतलब अपने आप को हर इंसान ट्रेन कर सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है, अपने अंदर एक रेजिलियंस पैदा कर सकता है, एक अपने अंदर साबित कदमी पैदा कर सकता है। तो एक आइडियल की तरफ इंसान अगर इसको अपना मसला बना ले और ये समझ ले कि दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पेशेंस का इसका ताल्लुक है, परसिवरेंस के साथ ताल्लुक है, और ज़िंदगी में उसको एक नस्बुल ऐन बना ले कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अचीव हो जाएगी। एक तो जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए कि फ़ौरन मेरे अंदर ये चीज़ आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता आती है, वक्त के साथ आती है, उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ आती है। और दूसरा ये कि अगर टारगेट आपके सामने होगा तो कभी ना कभी उम्मीद है आप उसके करीब पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने वो टारगेट ही ना हो और आपके सामने वो एक एज एन ऑब्जेक्टिव ना हो, तो वो फिर आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। तो देखिए, हमें तो एक वी हैव टू रीच अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ, सो द क्लोजर वी कैन कम द बेटर इट इज़। सो और इसके लिए इसको एक मसला बनाना चाहिए। यू सी, हम दुनिया में क्या करते हैं, जब हमने कुछ चीज़ अचीव करनी होती है तो हम एफर्ट करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों की, और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें बाद दफ़ा हम अचीव कर लेते हैं, इसलिए हमने इसको मसला बनाया है, इसके लिए हमने एफर्ट की है। तो ये भी असल में अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये एफर्ट करने का एक मैदान है, हम इसमें एफर्ट करें। फ़ौरन नहीं कामयाब होंगे, टाइम लगेगा, लेकिन दिस इज़ वन एरिया इन विच वी हैव टू एक्सर्ट आवर स्ट्रगल और एफर्ट। तो ये एक टारगेट के तौर पे, एक एरिया ऑफ एफर्ट के तौर पे हमारे सामने रहना चाहिए। और अगर आप चल पड़ेंगे तो यूल फाइंड आउट कि कभी ना कभी इंशाल्लाह अगर आप उधर तक नहीं पहुँचे तो उसके करीब ज़रूर पहुँच जाएंगे। लेकिन जल्दी में ना पड़िए और इस जगह पे ना पड़िए कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ है। नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता एक टारगेट को करने का अज़म कर लें, तो आप देखेंगे कि इंसान बहरहाल जब अज़म कर लेता है तो छोटी मोटी रुकावटें भी होती हैं, टाइम भी लगता है, लेकिन जल्द या बदेर वो फिर अपने टारगेट के अगर तक नहीं पहुंचता तो करीब ज़रूर पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा जो है क्वेश्चन है हुकूकुल लिबास से रिलेटेड ही है। डेफिनेटली हम लाइफ में डिफरेंट सिनेरियो से भी गुजरते हैं, बर्दाश्त होती है, कभी नहीं होती। मीनवाइल अगर हम देखें, डेफिनेटली सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही जो है ना सिखाना है, पढ़ाना है, समझाना है। अगर बीइंग अ मदर, मैं अगर कहूँ कि मेरे अपने बच्चों में अगर पेशेंस नहीं है या उनको मैंने इस चीज़ को डेवलप करना है, पॉइंट्स तो आपने वो बताया, डेफिनेटली वो तो हम कर लेंगे, लेकिन बच्चों के अंदर ये चीज़ कैसे लाई जाए, उनको कैसे एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि वो एक हकूकुल इबाद को भी देखेंगे और यानी कि इस चीज़ की तरफ पेशेंसली भी हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखें। उसका सबसे आसान और सबसे मुश्किल बेवक्त तरीका ये है कि ख़ुद रोल मॉडल बन जाएं आप। बच्चे तो कॉपी करते हैं, या कॉपी कैट्स। उन्होंने ये देखना है कि मेरी अम्मी क्या कर रही हैं, मेरे अब्बू क्या कर रहे हैं, मेरे रोल मॉडल जो फैमिली में भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि उनको इन्फ्लुएंस करने वाले जो रियल लाइफ मॉडल्स हैं जो घर के अंदर हैं, वो उस चीज़ को करने वाले बने। सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स ही होते हैं। तो अगर अम्मी और अब्बू इस जगह का मुजाहरा करें कि वो पेशेंस दिखाएँ, आपस में भी पेशेंस दिखाएँ, दुनिया के मामलात में भी पेशेंस दिखाएँ, और इखलाक व किरदार के हवाले से भी जो मतलूब चीज़ें हैं उनको अपनाएं, तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका एक ग्रोइंग एज में बच्चे पर होगा या हो सकता है, उसका कोई और बदल नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर से पेरेंट्स इसके बारे में बिल्कुल हसास नहीं होते, वो ख्याल करते हैं कि सारा काम टीचरों ने करना है, स्कूल में होना है, और स्कूल वाले ही समझते नहीं ये पेरेंट्स ने करना है। तो नतीजा ये निकलता है कि दोनों जगह पे नहीं होता। सो अगर पेरेंट्स ये काम करें इन द फॉर्मिंग पीरियड, और स्कूल्स के अंदर अगर आपको ये ऐसे टीचर्स भी मिल जाएं जो रोल मॉडल्स हों, जो लीड बाय एग्जांपल इन देयर कैरेक्टर, इन देयर ट्रेट्स, अगर वो सब कुछ करें तो आई थिंक दिस इज़ द परहैप्स द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू इन्फ्लुएंस योर चिल्ड्रन। तो इसलिए कि इसमें असल में जिसने उनको इन्फ्लुएंस करना है वो हम हैं, तो हमें अपने ऊपर वो चीज़ पहले लागू करनी है, इसको अपनाना है। तो अगर आप ये कर सकें तो आई थिंक कि आपको ये शायद शिकायत ना पैदा हो। ठीक सर, वो बात डेफिनेटली पेरेंट्स का ही है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर मैं देख रही हूँ, मेरे साथ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये फेस आ रही है कि अगर मैं हस्बैंड से कुछ कह रही हूँ कि बच्चों का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, तो ही इज़ नॉट टेकिंग सीरियस दैट इशू। फिर उसके बाद ये होता है कि सडनली रिजल्ट शो आता था, अच्छा ये क्या हुआ। तो मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि फिर देखिए बच्चे भी छोटे हैं, जैसे सर आपने यही कहा, या तो वो घर से सीखेंगे या वो स्कूल से सीखेंगे, क्योंकि बच्चे भी बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं हम लोग नहीं निकाल रहे। तो हमें अपना करना है। अब जब सेकंड हाउस में है, अब वो नहीं हस्बैंड कोऑपरेट कर रहे इस बारे में, तो मुझे कैसे इस चीज़ को कूप अप करना है। बाज़ वक़्त मैं खामोश हो जाती हूँ, फिर किस तरह समझाऊँ।
یا پھر اگر بات کی جائے تو وہ بات وہی آتی ہے کہ جھگڑا ہو جائے گا، وہ بھی بچوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. تو اس چیز کو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے پازیٹیو وے میں اس طرح لے کے جانا ہے بچوں کو، جی تو ایک میں آپ کی اس بات کو سمجھ گیا. ایک مشکل سچویشن ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اسپاؤز آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، لیکن چلیں دیکھیے 50% تو آپ موجود ہیں نا. اگر دوسرے پیرنٹ نہیں کر رہے تو جو آپ کر سکتی ہیں اپنے بس میں وہ کیجیے، اور یہ ایکسیپٹ کر لیجیے کہ بھئی آئیڈل سچویشن میں تو یہ نہیں ہے. بچے جو ہیں آئیڈلی تو دونوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ رول ماڈل اختیار کرتے، لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں کر رہے تو کم سے کم آپ کیجیے، تو کچھ تو بچوں میں پھر بھی جائے گا نا. اور پھر آپ ایکسپیکٹ بھی یہ کیجیے کہ ایک چیز جس نے جلدی پیدا ہونا تھا وہ ذرا ٹائم سے پیدا ہوگی. اور پھر ایک اور ذہن میں یہ بھی بات رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رول ماڈل بن بھی جائیں تب بھی بچے اچھے ہوں. یعنی انسان کا معاملہ الگ ہے کہ آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ رول ماڈل بنیں، لیکن بعض دفعہ بچوں کا انفلوئنس، بعض جگہ ان کی جو رجحان، ان کے ہاں بہت ساری جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ باوجود اچھائی کے جو ان کو نظر آتی ہے اپنے آس پاس، دے آر سم ہاؤ لیڈ اوے. تو ذہناً اپنے آپ کو اس کے لیے بھی تیار رکھیں. آپ کا کام ہے اپنا حصے کا کام کرنا، کیونکہ اس کے لیے آپ نے خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے. اس کے بعد اگر نتیجہ ایسا نکلتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، جو یا درست نہیں ہے، تو آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. اصل میں آپ کو مواخذے سے بچنا ہے. اس کے بعد نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دیں. اگر وہ نہیں، اس بچے پھر بھی اس طرح سے بنتے جیسے آپ چاہ رہی ہیں، بس پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے. یعنی مطلب گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے نہیں اپنے کرنا بچے کو چاہیے. فیل کرنے. گلٹی تب فیل کریں کہ اگر آپ نے کوئی کمی رکھی ہے. اگر آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے تو بس آپ پھر بری و ذمہ ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you, Dr. Saneem. Ataullah Maqbool, you're next. السلام علیکم. وعلیکم. یہ میرا سوال سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، نزول عیسیٰ کے متعلق ہے کہ اتمام حجت جو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ میں انہوں نے پوری کر دی تو بنی اسرائیل پہ ڈیوائن پنشمنٹ، عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کا تو قرآن نے جواب دے دیا ہے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا گیا اور ان کو قیامت تک حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے کہا گیا. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آخرت میں ان کا اس سے بڑا ہوگا، اسی طرح کا عذاب ان کے لیے ہوگا. تو دنیا میں جو ان کے لیے عذاب کی سچویشن یا جو طریقہ رکھا گیا، یعنی عذاب کی کوئی ایک ہی کا طریقہ نہیں ڈیفائن کیا گیا قرآن مجید نے. تو قرآن نے کہا ہے کہ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جلا وطنی ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے ان پہ تھوپ دی ہے. یہ جلا وطن رہیں گے، کبھی ایک کے پاس جائیں گے پھر دوسرے کے پاس جائیں گے، لیکن جب بھی یہ رہیں گے، جہاں بھی یہ رہیں گے، یہ ہمیشہ حضرت مسیح کے فالوورز کے سبسروینٹ ہو کے رہیں گے. اور یہ کبھی ایک جگہ پہ اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، پھر وہاں سے نکال دیے جائیں گے، پھر ایک اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، حتیٰ کہ قیامت تک یہ ڈسپلیسڈ ہی رہیں گے. دے ول آلویز بی in a situation of exile, and they will always live under the subservience of the followers of Jesus. عذاب کی یہ شکل ہے جو کی گئی ہے. تو اس لیے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ عذاب صرف ایک جگہ پہ ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا کہ قوم کو مٹا دیا جائے یا قوم کو اس وقت محکوم کر دیا جائے. یہ بنی اسرائیل کا خاص معاملہ تھا. اس کی وجہ بھی غالباً یہ ہے کہ 2000 سال تک ان میں انبیاء آتے رہے، اور مسلسل ایک کیفیت تو یہ تھی کہ ایک نبی جاتا اور اگلا نبی اس کے بیپٹزم سے بپتسمہ لیتا اور وہ آتا، یعنی بالکل ایڈجیسنٹ متصل تھا. اور اتنے لمبے عرصے تک ان تک یہ اتمام حجت ہوا، اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور پیغمبروں کو جھٹلایا، اذیت دی، قتل تک کیا بعض انبیاء کو. تو اس کی سزا پھر یہ ان کو دی گئی کہ ابدی محکومی، قیامت تک وہ محکوم رہیں گے اور جلاوطنی کی اس کیفیت سے، یعنی ایگزائل کی اس کیفیت سے گزرتے رہیں گے. ایک اور سوال تھوڑا سا ہو گیا کہ ابھی تو اسرائیل. ہاں جی. Can you go and wait for the other round of questions, please? Okay, thank you. Just raise your hand again, because we have a bunch of other questions too. Thank you. Next we have Shahnaz iPad. Shahnaz. جی یس سر، ابھی آپ نے بائبل میں سے بتایا کہ باپ دادا کی گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک خداوندہ دیتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. جی یہ میں نے اس وقت ترجمہ کرتے ہوئے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے
کیونکہ وہ قرآن مجید کے مطابق نبوت کے منصب پہ ایک حسن کو فائز کر دیا گیا، ان پہ انبیاء ان کے اندر آتے رہے. تو یہ چونکہ یہ جو بک آف ایگزوڈس جہاں سے میں نے اقتباس پڑھ کے سنایا، یہ اس پہلو سے اس کو بیان کر رہا ہے. تو یہ خاص سزا ہے جو یہ عام نہیں ہے. یعنی قرآن مجید تو ظاہر ہے جو بتا رہا ہے وہ ایک جنرل پرنسپل ہے. یہ تورات میں ایک اسپیسیفک پرنسپل ہے کہ ان کے ہاں سزا کو ممتد کیا گیا، لمبا کیا گیا گرینڈ چلڈرن اور گریٹ گرینڈ چلڈرن کی طرف، اس لیے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ پہ جو خدا کی حجت ہے وہ اس درجے میں اس کا اتمام ہوا ہے کہ اس کی سزا بھی آگے تک جائے گی. اور آپ انبیاء کی امت ہیں، آپ میں ہر وقت انبیاء موجود رہے ہیں، جبکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ایسا نہیں ہے نا. وہ تو ایک واحد نبی آئے تھے، جب چلے گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. تو بنی اسرائیل کی ایک خاص حیثیت ہے جس کی وجہ سے یہ بات بیان ہوئی ہے. جی سر، بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. سوری میں نے آپ کی ایکسپلینیشن سنی نہیں تھی. سوری. کوئی بات Thank you. Fatima Zahid. میرا بہت اسی کیونکہ آپ بیسیکلی ہیومن گڈ ایتھکس کو آپ بہت اچھے طریقے سے سکون ملتا ہے کہ ہو رہے ہیں کچھ. لیکن پھر بھی میں نے ایک بات جو مجھے استحاف پہ ہے کہ ایک ماں بہت پیار سے اپنی اولاد پالتی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بیاہ بھی دیتی ہے بیٹیوں کو، اور وہ ٹھیک بھی ہیں، لیکن ان کو اتنے پیار سے وہ اپنے گھر بلاتی بھی ہے، رکھتی بھی ہے. لیکن ان میں سے ایک کوئی آپ کے ساتھ اتنا چیٹ کرتی ہے بچی کہ آپ کو ایون ہاؤس تک کو آپ کو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتی ہے، آپ کو تنگ کرتی ہے، بہت تنگ کرتی ہے کہ آپ اتنے اگریسو ہوتے ہو کہ آپ بہت بدتمیزی کرتے ہو اور آپ کو ریئلائزیشن ہے کہ آپ نے بہت بدتمیزی کی ہے. لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں کہ میں نے ایسے ہی کسی نے کر دی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت لاجیکل ریزننگ ہے. آپ کو ایگریویٹ کیا گیا ہے اور آپ کے پاس رہ کے اس طرح. تو آپ کو اگر یہ فیلنگس آئیں کہ آپ نے اس طرح سے جو بیہیویئر کیا ہے، آپ کو ریئلائزیشن ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے آگے سوری بولو، اللہ کے آگے گریٹیٹیوڈ شو کرو، اس کو معافی مانگو اس سے، اور لیکن آپ چاہتے ہو کہ کس طرح آپ کا بچہ ٹھیک بھی ہو جائے جس نے کہ اس طرح سے کیا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنی خود مسئلے کو بڑھا رہا ہے یہ بچہ، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو خود تکلیف ہوگی. آپ کے دل میں اتنی محبت ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ وہ کسی بھی طرح ایٹ دا اینڈ وہ آپ کچھ بھی سیکریفائس کر کے اس کو ٹھیک کر دو. لیکن آپ جب اس کے سامنے بھی آتے جی آپ کا سوال تو واضح ہو گیا فاطمہ، آپ کا سوال سمجھ آ گئی. لیکن دیکھیں یہ سچویشن ایسی ہے کہ جو بہت سارے پیرنٹس فیس کرتے ہیں، اور اس میں یہ کرنا چاہیے کہ انٹروسپیکشن ضرور کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کسی رویے کی وجہ سے یہ ریاکشن پیدا ہو. اس لیے کہ نارمل ریاکشن نہیں ہے، نارملی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھ لینا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ دوسرے پہ تنقید کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے کسی غلط رویے کے اندر ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے یا ہمارے کوئی ایسا رویہ کی غلطی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بچوں کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے. اور دوسری جو چیز آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ان کے اس غلط رویے کو بہت محبت سے برداشت کریں. ان کے رویے کو ایسے اگنور کریں کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ غلط رویہ کوئی انہوں نے اختیار کیا ہے. اس کے جواب میں ان کو بے پناہ محبت دیں، ان کو بے پناہ جو آپ لگاؤ دے سکتی ہیں، جو بھی ماں کی حیثیت سے ان کے آپ حقوق دے سکتی ہیں وہ کیجیے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ پھر معاملے کو خدا پہ چھوڑ دیں. اس لیے کہ دیکھیے دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ ہر چیز آئیڈلی نہیں ملے گی. خداوند تعالیٰ کی جو ہم نے ابھی بات کی آزمائش کی، تو وہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ آزمائش کا رشتے بھی ہوتے ہیں. کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ خاوند آزمائش بن جاتا ہے، بعض دفعہ بیوی بن جاتی ہے، بعض دفعہ بچے بن جاتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس آزمائش کو فیس کرنا بہت خوبصورتی کے ساتھ. ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، بعض دفعہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ معاملات اتنے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں. تو جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ اس آزمائش کو فیس کریں اور اپنا رویہ ٹھیک رکھیں، اپنے اندر جھنجھلاہٹ نہ پیدا ہونے دیں، اپنے اندر جو بیسٹ رویہ ہو سکتا ہے اس کو اپنائیں، اور بس اس کے بعد خدا کو چھوڑ دیں. نہ گلہ کریں، نہ یہ محسوس کریں، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش آپ کی آزمائش اس ذریعے سے کی ہے. اس نے کسی اور ذریعے سے بھی کر سکتا تھا وہ، لیکن یہ ذریعہ ہے جو خدا نے چوز کیا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو آپ سمجھیے کہ وہ ایریا ہے کہ جہاں خدا نے آپ کو آزمائش کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور میں نے اس آزمائش میں پورا ہونا ہے، اعلیٰ ترین رویہ اختیار کر کے، صبر کر کے، محبت سے اس کا جواب دے کے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کو اگنور کر کے
جو آپ کو بیٹی سے پہنچتی ہوں گی جس انسان کو دکھ ہوتا ہے. Rabia Qureshi asks, respected sir, how can we enhance our spiritual feelings? Well, this is something which I've been discussing. بہت دفعہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اسپریچل جو آپ کی اپلفٹ ہے, it actually hinges on your God connection. The stronger you have that connection, the more you'll be spiritually strong. And that God connection actually has much to do with how you have that very special relationship through namaz, through reading the Quran, through offering service to humanity, to doing charitable works, to helping out people. So you see, یہ God connection ہے, جتنا آپ کا strong God connection ہوگا, it's like a spiritual fodder for your soul. The more you feed your soul, the more you'll be liable to be in a position جس میں آپ محسوس کریں گے کہ میں روحانی طور پہ اسٹرانگ ہو گیا ہوں. تو خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجیے, اور خدا کی جو کریچرز ہیں, اور ان کریچرز کے اندر صرف انسان نہیں ہیں, جانور بھی ہیں. یعنی انسان کا ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ انسانوں سے بعض دفعہ اتنا لگاؤ اس کو ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اور لوگ بھی پیدا کیے ہیں, اور بھی لائف فارمز پیدا کیے ہیں. جانوروں کے ساتھ تعلق, جانوروں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ, حتیٰ کہ پلانٹ لائف کے ساتھ بھی شفقت اور نرمی کا برتاؤ جو ان کی ضرورت ہیں, اپنے لیول پہ آپ کام کیجئے. خاص طور سے ان کے حقوق پورے کیجئے جو بے زبان ہیں, ان لوگوں کی حقوق کو پورے کیجئے جو اپنے حق خود نہیں پورا کر سکتے. ایک چھوٹا بچہ ڈیفینس لیس ہوتا ہے, ایک جانور ڈیفینس لیس ہوتا ہے. اس کو وقت پہ کھانا دینا, اس کی ضروریات کا خیال رکھنا, یہی معاملہ پلانٹس کا ہے. ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, ان کے لیے سن لائٹ کا, ان کے لیے کھاد کا, بہت ساری اور چیزوں کا. تو یہ ہے انسان, جو انسان کو انسان بناتا ہے. انسان کے اندر وہ ایک اپلفٹ پیدا کرتا ہے کہ آئی ایم اے پرسن who is God oriented. تو become a godly person. And to become a godly person, if you become a godly person, then جو آپ کہہ رہی ہیں کہ spiritually uplift آپ کو مل جائے گی, so I think inshallah that is something that you will gain from it. Another question from Somia Qureshi. Do you have any advice for parents on children losing hope in God and leaving religion of Islam altogether after being faced with extreme circumstances like loss of the life of a family member? Yes, of course. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ you see, every person has a personality type, and you have to study that personality type. If your child has lost faith for some reason, جیسے آپ نے کہا because of a tragedy in the family that you have lost a very dear person, تو اس کے پیچھے you see what happens is that a person often thinks کہ خدا کی طرف سے یہ ظلم ہوا ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے, اور کیوں خدا نے زندگی لے لی. تو in that case اگر یہی وجہ ہے تو پھر یہ بتانا جانا چاہیے کہ یہ ایک ٹیمپرری لاس ہے. یعنی it's not a permanent loss. God has given us this opportunity to reunite with that person, and that this life is a temporary life, and that if you have to go over to that person, you will still be able to do that if you perform or you conform to certain ideals. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ پرسنالٹی ٹائپ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر اس طرح کا ریئیکشن کیوں پیدا ہوا ہے. تو آئی وڈ سے کہ وہ اس پرسنالٹی ٹائپ کو آپ پہلے اسٹڈی کریں کہ وائی از دس ریئیکشن. لیکن اگر وہ ریئیکشن کی بڑی وجہ عام طور سے ہوتی ہے کہ دیٹ بوائے اور گرل وڈ فیلز کہ بھئی خدا نے زیادتی کر دی ہے, خدا ہیز بیکم اوپریسو بائی ڈپرائیونگ بوائے اور گرل فرام اے ویری کلوز فرینڈ اور ریلیٹیو. تو اس میں پھر یہ بتانا اور سمجھانا چاہیے کہ زندگی کو خدا نے کیوں بنایا, ہمارا مقصد کیا ہے, لائف آفٹر دس لائف, ہیئر آفٹر کا کیا نوعیت ہے, ہاؤ دس لائف از انکمپلیٹ, ہاؤ گاڈ از جسٹ. تو یہ از اے ہوسٹ آف کویسچنز وچ کین بی ڈسکسڈ. یہ ہے کہ ڈونٹ بی ویری پشنگ, ڈونٹ اوور بیئر, ڈونٹ اوور پاور دیٹ چائلڈ. ہر وقت نہ اس کو نصیحت کرتے رہیں. ویٹ فار این opportune moment, assess the right time, and let that person, give that person a little time, because ایک immediate reaction ہوتا ہے. ایک وقت کے ساتھ ساتھ when you give that person time, he or she becomes more balanced and more sane in his approach or her approach. So I think these are the things, but of course specifically I can give a more specific advice if some more details are known, but this is what a general advice would look like. One more from Ramana Azim. What's the difference between steadfast and ziddi? Okay, steadfast تو یہ ہوتا ہے نا کہ what you're doing is you are showing courage and you are facing it in a certain way. So steadfast is basically more close to showing that inner strength, inner resolve in facing a situation.
اسٹبرنیس ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے, although at times it is also used in a positive way. جب میں کہتا ہوں نا he's a very stubborn person in the face of adversity, تو میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ بھائی مشکلات میں یہ بڑا ایڈمنٹ ہے, اپنی جگہ پہ جمع رہتا ہے. تو اسٹبرنیس کا اٹ ڈپینڈز واٹ یو ایکچولی مین. اس کے ایک نیگیٹو کانوٹیشن ہوتی ہے کہ آدمی ضدی ہے, بہت زیادہ ہیڈ اسٹرانگ ہے, سنتا نہیں ہے کسی کی, وہ عام طور سے کسی نیگیٹو کانوٹیشن میں ہوتا ہے. لیکن اسٹبرنیس کی پازیٹیو کانوٹیشن بھی ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ, وچ ایکچولی از دا سیم ایز پرسیویرنس, کہ ہی اسٹکس ٹو ہز گول اور ہی اسٹکس ٹو واٹ ہی ہیز ان مائنڈ. تو ڈپینڈنگ اپان واٹ یو ہیو ان مائنڈ یو کین یوز اٹ بوتھ ویز. Thank you. Back to Zoom questions. Abdullah Muhammad. Abdullah Muhammad. السلام علیکم. جی وعلیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے کہ بعض مقامات پر جو ہے سین اور صاد اکٹھے لکھے ہوتے ہیں, جس طرح مطلب حاشیہ میں ہے کہ لست علیہم بمسیطر, سین بھی اور صاد بھی ہے. یہ تو اصل میں اس کا تعلق قرآن مجید کے اس سے نہیں ہے, تجوید کے قاعدے ہیں, جس کا مطلب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صاد کی جو آواز ہے اس میں سین کی سیٹی ہونی چاہیے. اس کو آپ اگر اوور لک بھی کر دیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. یہ قاریوں کے لیے ہے, یعنی وہ جو تجوید سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کہ تلفظ اس کا صحیح ہو, یہ ان کے لیے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں تجوید کے قاعدے بنائے گئے ہیں, صاد کے اوپر جب سین ہوتا ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے. اسی طرح الٹ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. لیکن یہ بیسکلی جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ نے عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھنا ہے تو ان کے لیے اجمیوں کے لیے رہنمائی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ الفاظ کی آواز کیا نکالنی ہے. Zahir Ahmed. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عربی کا ایک جواب تھا جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بات کی تھی آپ نے, اور زیادہ تر لوگ ایمفسس جو ہے وہ حقوق اللہ پہ بہت زیادہ کرتے ہیں, حقوق العباد, حالانکہ 90% جو ہے وہ قرآن ہے ہی اخلاقیات. تو یہ جو تقسیم ہے حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی, یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ قرآن تو حقوق اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے ایک جگہ پہ حقوق اللہ کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنا کہا کہ اپنی محنت سے جو فصل ہے اس میں سے پیسہ دو, اور ظاہر ہے وہ معاشرے پہ ہی واپس جائے گا, اللہ کے پاس نہیں ہے. تو یہ سر بتائیں کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, اس کی یہ ڈفرینسیشن قرآن سے تو ثابت نہیں ہوتی, کہ کہاں سے آئی؟ یہ اصل میں نہ حقوق اللہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نہ حقوق العباد کا. اس مفہوم میں جو ہم سمجھتے ہیں یہ فقہا کی اور اسکالرز نے بنائی ہوئی تقسیم ہے, اور بڑی کامن سینس کی تقسیم ہے, کیونکہ دونوں مینشن ہوئے ہوئے ہیں. نام تو نہیں مینشن ہوا ہوا کہ یہ چیزیں حقوق العباد ہیں اور یہ چیزیں حقوق اللہ ہیں, ایسے کر کے تو کوئی مینشن نہیں ہوا ہوا. لیکن یہ ٹرم ڈیفائن یہ کرتی ہے کہ کچھ رائٹس ہیں جو ہم خدا کو او کرتے ہیں اور کچھ رائٹس ہیں جو ہم بندوں کو او کرتے ہیں. کیونکہ دونوں کا ذکر بغیر نام لیے ہوا ہے تو اس کو ایک عنوان دے دیا ہمارے اسکالرز نے, ورنہ یہ دونوں عنوانات قرآن میں اپنے اس مفہوم میں موجود نہیں ہیں. یہ ہمارے دیے ہوئے عنوانات ہیں صرف معاملے کو سمجھانے کے لیے. جیسے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ایمان کے اتنے اجزاء ہیں, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, تو ہم 5 اجزاء گنواتے ہیں. تو وہ قرآن نے تو نہیں کہا کہ اتنے اجزاء ہیں. ہم اپنی سہولت کے لیے, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے یا نئے مسلمانوں کو یا جو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کلیات میں بات کرتے ہیں, پرنسپلز میں بات کرتے ہیں. تو ویسے ہی ہمارے اسکالرز نے یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دین کے 2 حصے ہیں, ایک خدا سے متعلق ہے جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں, اور ایک بندوں سے متعلق ہے جو حقوق العباد کہتے ہیں. تو یہ ایک کلاسیفیکیشن ہے جو انسانی کلاسیفیکیشن ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانی ہے تو وہ قرآن میں ایگزسٹ نہیں کرتی. نہیں, قرآن میں اس نام سے ایگزسٹ نہیں کرتی, کنٹینٹ کے لحاظ سے ایگزسٹ کرتی ہے. نہیں سر, اب یہ کنٹینٹ جو ہے, اب اگر یہ نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے تو یہ مطلب حقوق اللہ میں آئیں گے, حقوق العباد میں؟ جی حقوق اللہ میں آئیں گے نا. دیکھیں ساری عبادات حقوق اللہ میں آئے گی. اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں, اللہ کا یہ ایک حق ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں, اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم شرک نہ کریں. تو ہر وہ چیز جو خدا سے متعلق ہے وہ میں آئے گی. لیکن بندوں کے ساتھ یہ حق ہے کہ ہم عدل سے کام لیں, بندوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان سے سچ بولیں, ہم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. تو یہ اصل میں آپ امیجن کرنا شروع کر دیں نا کہ خدا کے ساتھ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ متعلق کرتے ہیں. دعا آپ خدا سے مانگتے ہیں, یہ اللہ کا حق ہے, آپ بندوں سے تو نہیں مانگ سکتے دعا.
تو جو چیزیں خدا سے متعلق ہوتی ہیں وہ اللہ کے حق کو ہم اس کو ایک براڈلی کہہ دیتے ہیں، اور جو چیزیں بندوں سے کہتی ہیں متعلق ہوتی ہیں وہ بندوں کے حقوق کہلاتے ہیں، جن کو حقوق العباد بھی کہتے ہیں آپ۔ Iram Ambreen. میرا صرف کوشچن ہے تورات اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اگر نازل ہوئی اور تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تو کل میں لیکچر سن رہی تھی رحمتی صاحب کا، انہوں نے بتایا کہ داؤد واز مینلی کلیکشن آف پریئرس اور سوری زبور جو ہے، اور جو امپیکٹ جو ہے وہ ان کی جو ہے کلیکشن دونوں کی ہے، وہ سب چیز کا تینوں جو کتابیں ہیں ہمارے جن کا ہم ایمان لائے ہیں وہ قرآن پاک میں ان تینوں کی تعلیمات اکٹھی کر کے دی گئی ہیں۔ تو سر از اٹ مینڈیٹری کہ ابھی ریسائٹ دا تورا اینڈ انجیل؟ دیکھیے میں تو آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے بنیادی معلومات جو قرآن میں ہیں وہ بھی ہمارے انسان کی فطرت میں موجود ہیں۔ ریسائٹ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا سٹائل اور اسلوب الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے، کسی پہ کوئی انداز افیکٹ کر جاتا ہے، کسی پہ کوئی انداز افیکٹ کر جاتا ہے، تنوع ہے، ویرائٹی ہے، مثالوں کی میں فرق ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کتاب پڑھ کے کہیں جی کہ میری اب ضرورت نہیں ہے دوسری کتاب کی۔ ہر کتاب کی ایک اپنی خصوصیت موجود ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں وہ ساری خصوصیات موجود ہیں تو فی الجملہ کہا جاتا ہے۔ اجزاء میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر انڈیویجول کتاب میں بعض پہلوؤں سے بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں۔ فرق صرف ایک ہے، وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے، باقی ساری کتابوں کے ترجمے ہیں ہمارے پاس، تو ترجمے میں ظاہر ہے ہوتے ہوتے اور ترجمے میں بعض بگڑ جاتے ہیں تو وہ کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ادروائز اگر آپ ترجمے کو دیکھیں کہ جہاں پہ خرابی پیدا نہیں ہوئی تو بہت ساری ایسی تمثیلیں ہیں جو آپ بائبل میں پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے، حضرت مسیح آپ کو سمجھا رہے ہیں بعض چیزوں کی اور مثال دے رہے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی وہ مثال آپ کے دل میں بالکل ایک گھر کر رہی ہے، اثر کر رہی ہے۔ تو تنوع، ویرائٹی، ریمائنڈرز کی ایک آل امبریسنگ نوعیت، اس وجہ سے چونکہ یہ موجود ہے تو ہمیں سارے پیغمبروں کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے۔ I think would it be better that we first recite Quran Pak and its translation, and then in the reference of Quran Pak teachings, then we go through the یہ ضروری نہیں ہے، دیکھیں یہ تو آپ کی سہولت کے لیے ہے، بعض دفعہ آپ انڈیپینڈنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو قرآن کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو آپ کو وہاں سمجھ میں نہ آئیں وہاں نوٹ کر لیں، کسی اسکالر سے پوچھ لیں، اس وقت کنسلٹ کر لیں ان کی تفسیروں کو، یا بائبل کی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کامنٹریز ہیں۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ قرآن کے ترجمے کے لحاظ سے جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کے آپ مساوی دیکھیں، انڈیپینڈنٹ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ انڈیپینڈنٹلی پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ پہ واضح ہوں گی، جو نہیں ہوں گی آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں۔ Ata'ullah Maqbul, you're next. میں نے یہ پوچھنا تھا وہ بھی ایگزائل میں جلا وطن نہیں ہے، اب تو انہیں اسرائیل مل گیا ہوا ہے تو، اور محکومیت میں بھی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا آپ کو کہ محکومیت پہ نہیں ہے؟ اس وقت وہ پوری کی پوری عیسائی دنیا کی محکومیت میں ہیں۔ یعنی میں جیسے اکثر مثال دیتا ہوں کہ میرے استاذ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بگڑا ہوا ملازم ہو جو آپ کے سر چڑھ گیا ہو اور آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے آپ کا گھر چلا رہا ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے بہت ایک میڈیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، وائٹ ہاؤس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اسی طرح سے بہت ساری لابیز ہیں، لیکن بہرحال وہ ہیں کرسچنس کے سبسروینٹ۔ یہ جس کی مثال ویسی ہی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی ملازم بہت پاورفل ہو گیا ہو اور آپ اس سے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ایک منٹ میں اس سے آپ پاور لے سکتے ہیں واپس۔ تو اس وقت تو وہ محکومیت میں ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہود محکومیت میں نہیں ہے، لیکن محکومیت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے مثال دی کہ ہیں تو آپ کے محکوم، لیکن اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت کرسچنز جو ہیں وہ دے آر اسٹل یعنی فالوورز آف جیزس ہیں جو ابھی بھی رول کر رہے ہیں دنیا کا زیادہ حصہ۔ Fatima Zahir. تھینک یو، ہاں جی تھینک یو سو مچ۔ ایک انہوں نے سائیکالوجسٹ کا ریکمینڈ کیا، لیکن میرا اصل میں بچے اب اس ایج میں نہیں ہے کہ وہ میری ریکمنڈیشنس کو اڈاپٹ کریں، دے آر انڈیپینڈنٹ الحمد للہ، بٹ اسٹل مجھے تو اپنے آپ سے کنسرن ہے کیونکہ میں اتنی زیادہ انوالو ہوں، اور یہ شکر ہے کہ مجھے جب میں پوچھتی ہوں کسی سے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے بہت اچھا پالا ہے بچوں کو۔ وہ میرڈ ہیں اور میری جو اس کا پرابلم کر رہا ہے بچہ، تو میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے جب بھی میں ملتی ہوں کہ اب تو چانس ہی نہیں ہے، اس طرح کی سچویشن ہے، لیکن اسٹل مجھے یہ ہے کہ جو بھی بات ہے میرے اگینسٹ بولنے میں
میں امپیشنس ہو جاتی ہوں، جس میں میں نے کچھ ایسی بولا ہے وہ بھی لینگویج کہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا. اب میں نے یہی ہے کہ ڈسٹینس کیا ہے کیونکہ تو میں دیکھیں جب فاطمہ، میں آپ کی بات کا سر مختصر جواب دے چکا ہوں میرے خیال سے، کہ اگر آپ نہیں لے جا سکتی ڈاکٹر کے پاس تو پھر آپ کو اپنے رویے میں وہ آئیڈیلزم پیدا کرنا ہے، وہ اچھائی پیدا کرنی ہے کہ آپ ریاکٹ نہ کریں، آپ غصہ نہ کریں، آپ ضبط کریں، آپ پیشنس سے کام لیں، کیونکہ خدا نے آپ کو اصل میں آزمایا ہے اس جگہ سے. تو آپ کی آزمائش میں آپ کو پورا اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوڑ دیں کہ بھئی شاید یہ مسئلہ حل ہو. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا. آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں کہ یہ خدا نے میرے سامنے ایک چیلنج ہے جو پھینک دیا ہے، مجھے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے اعلیٰ رویے سے. بس اس کو اپنا مقصد بنا لیں. انشاءاللہ. لیکن سر میں نے ایک بات صرف جو کہنی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا ہوا ہے تو وہ میرے پکڑ تو نہیں ہوگی نا اس پہ، میں نے کیونکہ میں نے سخت لفظ جو مجھے خود دیکھیں اگر آپ نے کچھ کہا ہوا ہے تو اس کے لیے اپالوجائز کر لیں. اگر آپ کا ضمیر آپ پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، ہر زیادتی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپالوجائز کریں. میں زیادتی نہیں کی، لیکن وہ ریئیکشن میں نے سخت لفظ بول دیکھیں میں تو جواب دے دیا نا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ریئیکشن میں ہوا اور آپ جسٹیفائڈ سمجھتی ہیں تو نہ کریں. لیکن اگر آپ کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ کو زیادتی کا معافی. اللہ سے تو ہر وقت استغفار کہتی ہوں، لیکن اس بچے سے کیونکہ بچہ تو کنٹینیوسلی میرے لیے مطلب ایک بہت. تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا سوال آپ اپنے ضمیر سے کیجیے اور ضمیر کی روشنی میں فیصلہ کیجیے. سو مچ سر. السلام علیکم. Rafia Khwaja, you're next. Rafia? ڈاکٹر شہزاد، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ کو جیسے پتہ ہے ریسنٹلی اسرائیل اینڈ یو اے ہیو بیکم فرینڈز اینڈ میٹنگ، تو اس لحاظ سے آپ جیسے کہتے ہیں کہ somebody is under subjugation, the Jews، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر اس طریقے سے رہا the Jews have become very powerful and now it seems that the Muslim countries are also getting closer to them. نہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کی ایگزسٹنس کو ماننا چاہیے. وہ ایک پولیٹی ہیں، ایک ملک ہیں. آئی تھنک کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اسرائیل از اے کنٹری، سو وائی شوڈنٹ وی ہیو گڈ ریلیشنس ود دیم. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ غلط طریقے پہ وہ بنی ہے، لیکن جب اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، وہ ایک حقیقت بن گئی ہے. تو ایسے ہی جیسے مارشل لا ایک انلیجٹمیٹ حکومت ہے، لیکن جب وہ ہو رہا ہوتا ہے آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ہاں بھی وی ول ڈیل ود سچ پیپل، وی ول ایکسیپٹ اٹ ایز اے رول آف لا. ہم پھر بھی رول کو فالو کرتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی اگر کوئی کنٹری وجود میں ایسے آئی ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہے لیکن اب آ گئی ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے چاہیے، معاملات کرنے چاہیے. اس میں یہ جو چھوئی موئی بن کے رہنا ہے اور بھاگنا ہے اور خوف کی فضا میں رہنا ہے اور ایویژن کرنی ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی وائز رویہ ہے. beneficial to the Palestinians also. مگر آپ جو کہتے ہیں کہ the Jews are under the subjugation of the, وہ تو دیکھیں ہیں، وہ تو دیکھیے آپ اس کو ایسے سمجھیں، یہ مجھے نہیں سمجھ وہ ایسے نہیں ہے کہ اس لیے کہ امریکہ ہے نا جو سب سے بڑی اس وقت کرسچن پالیٹی ہے، تو جوز کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ جوئش ورلڈ کا، وہ امریکہ میں کانسنٹریٹڈ ہے. وائٹ ہاؤس سے لے کے پینٹاگون سے لے کے بہت زیادہ ان کا ہے. لیکن ان اسپائٹ آف دس ہولڈ دیٹ دے ہیو، دے آر اسٹل سبسروینٹ ٹو دا کرسچنس. یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے اس کی مثال دی ہے بار بار کہ آپ کا بگڑا ہوا ملازم ہے جو بہت پاورفل ہو گیا ہے، ایک نیسری ایول بن گیا ہے. وہ آپ نے اس کو اتنی پاورز دے دی ہیں کہ آپ کے بہاف پہ وہ چلا رہا ہے، لیکن وہ دیں آپ نے ہیں. تو اس کے نتیجے میں صورتحال تبدیل نہیں ہوتی ہے. وہ تو یہ ہے کہ آپ کی کمزوری آپ کے سامنے آتی ہے. ایسے ہی مالک کمزور ہے اور ملازم بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، اس سے ملازم مالک نہیں بن جاتا. آپ صرف یہ کہیں گے کہ وہ جو ملازم یا آپ کی جو سب سروینٹ تھا وہ بہت پاورفل ہو گیا بیکاز آف یور اون ویکنیس. شکریہ بہت بہت. Thank you. And last question from Ahmed Shahid. Ji sir, I'm sorry, maybe I'm not able to understand, but obviously Allah is merciful, He will forgive with mercy. لیکن انسان تو نہیں ہوتا نا ایسے رحمت والے، وہ تو کچھ دن پہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز دیں گے جس سے وہ ان کو شاید کوئی عذاب سے ہو جائے. تو پھر ہم کیسے ان لائک فل بیسیکلی ڈپریشن ہی ہو جاتی ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں، انسان بھی وہاں جس جگہ پہ ہوں گے وہاں پہ وہ خدا کی تائیدی میں کھڑے ہوں گے. یعنی ایسا انسان جو کہ جنت کا مستحق ٹھہر رہا ہوگا اور آپ سے معاملہ کر رہا ہوگا، آپ کے خیال میں کیا اس جگہ ہوگا کہ آپ کو ایسا بچپن میں کیے ہوئے ایسی زیادتیاں جو آپ نے نادانستگی میں کیں یا شرارت سے کیں یا
آپ اتنے زیادہ اویئر نہیں تھے، اس ذر بھی آپ کو پکڑ کے وہ ہو رہا ہوگا، اور کیا اس کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے جائیں گے؟ یعنی وہ ایک چھوٹی چیز ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. اصل میں اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو کمپنسیٹ کرنی پڑیں گی، چلیں آپ نے 50 نیکیاں دے دیں، 100 دے دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے 100 ہی ہوں گے آپ کے پاس؟ یعنی وائی ڈو یو تھنک کہ آپ صرف 100 نیکیوں میں کھڑے ہوں، ساری آپ دے کے فارغ ہو جائیں گے؟ خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا، اس میں سے کچھ اگر آپ کو دینا ہی پڑا تو آپ دے دیں گے، اور امید سے بھی بچ جائیں گے آپ. ڈونٹ تھنک ایوری تھنگ ول بی ٹیکن اوے فرام یو. We got one more question. So two more actually. Adela said, Thank you, Mimi. Assalamualaikum, sir. سر آپ سے میرا سوال تھا آج کی کلاس کے بارے میں جو آپ پڑھاتے ہیں ہمیں بائبل کا ورڈ، اس میں آپ نے وہ باپ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اف اٹس ہیبرو اور ایرامک، لیکن آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ باپ کی اس میں اللہ خدا اور باپ دونوں کی ٹرانسلیشن بن سکتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے وہ ورڈ چوز کیا جس کی باپ بھی ٹرانسلیشن بن سکتا ہے؟ نہیں وہ تو کیونکہ وہ ورڈ ایک ہی ہے، ہیبرو میں وہ ورڈ ایک ہی ہے نا. جب ورڈ ایک ہوگا تو پھر اصل میں آپ سے آپ پتہ چل جائے گا کہ کانٹیکسٹ واضح کر دے گا. یعنی دیکھیے نا کہ اگر آپ کانٹیکسٹ اتنا واضح ہے، اگر آپ وہ کانٹیکسٹ کو ڈسریگارڈ نہیں کریں گے تو یہ جب میں کہوں گا آپ کا آسمانی باپ، وہ باپ جو فضا میں ہے وہ آسمان میں ہے، تو کوئی اس میں شک رہ جاتا ہے کہ یہاں خدا کے علاوہ کوئی اور مراد ہو سکتا ہے؟ تو یو سی یہ تو بدذوقی ہوگی نا کہ ہم آسمانی باپ کو کوئی دنیوی باپ بنا دیں. تو بنیادی طور پہ تو اصل میں چونکہ لفظ ایک ہی ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ کا ذوق ٹھیک ہو تو کبھی غلطی آپ نہیں کریں گے. تو اگر آپ غلطی پہ تولی جائیں تو یہ تو ایک جگہ ہے، بہت ساری اور جگہوں پہ بھی اسی طرح ہی غلطی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے، اور اگر آپ نہیں سمجھ کے کوئی اور معاملہ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری تو پھر ہم پہ ہی آتی ہے نا، اللہ پہ تو نہیں آتی. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے قرآن میں تو کہیں اللہ کا لفظ کو ہم با ایز اے باپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے ہیں. عربی زبان میں رب البیت، رب الابل، رب کا ورڈ جو ہے نا وہ مالک کے لیے ہوتا ہے استعمال. عربی زبان میں یہ جو رب البیت ہے نا، یہ گھر کا مالک، حالانکہ اگر میں اردو میں ترجمہ کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا گھر کا خدا. تو رب کا جو ورڈ ہے نا وہ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے جو پروردگار ہے، اور دوسرا اس مفہوم میں بھی ہوتا ہے کہ جو محض اونر ہوتا ہے. تو یہ تو الفاظ میں تدریج ہوتی رہتی ہے، اس الفاظ میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، نوانسز، وہ ہر زبان میں ہو جاتا ہے. تو لیکن کانٹیکسٹ بہت واضح ہے نا. میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ سے کہوں گا آپ کا آسمانی زبان، آپ کا آسمانی باپ جو آسمان میں ہے، تو اس سے میرا نہیں خیال کہ سوائے اس کے کہ اگر آپ کوئی اور ایکسٹرنل ایک پری کنسیو نوشن کے ساتھ داخل ہوں تو آپ ترجمہ چینج کریں گے. ورنہ جب میں آسمانی باپ کا ورڈ کہوں گا تو میرے سامنے جو چیز سب سے پہلے آئے گی وہ خدا کے علاوہ تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا نا. اور اگر آپ کو پھر بھی عدم اطمینان ہے، اگر آپ کو پھر بھی عدم اطمینان ہے تو پھر اگلا سوال آپ کو خدا سے کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے ہیبرو میں دو کیوں نہیں لفظ رکھے، الگ الگ استعمال کے. کیا کہنا چاہیے زیادتی کہ ان کے لیے؟ دیکھیں زیادتی تب ہو کہ آپ زیادتی تب ہوگی کہ اگر آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکیں. اب دیکھیے نا آسمانی باپ کا جو ورڈ ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی کسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زیادتی کی ہے کہ اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں؟ یعنی حضرت مسیح کو کبھی آپ دیکھیں ہوا کیا کہ پال نے پہلے کرسچینٹی کے بیسکس کو چینج کیا ہے. آپ کے دماغ میں پہلے کچھ باتیں گھسائی ہیں، ٹرینٹی کا تصور پیدا کیا ہے. جب یہ ہو گیا تو پھر اصل میں ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ اس سے نکال دیں تو جو آپ کہہ لیں جو ایسے بھی تھے جو شمون کے فالوورز تھے، جو سائمن پیٹر ہیں حضرت مسیح کے جو فالوورز میں، جو بالکل توحید پرست تھے، جو حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، ان کو تو یہ پرابلم نہیں ہوئی. پہلے ہی آپ یہ دیکھیے کہ کرسچینٹی کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ وہ ایک تبدیل شدہ کرسچینٹی ہے جس وقت آپ کے پاس ہے، وہ نہیں ہے جو بائبل کہہ رہی ہے. اس کے اندر پہلے ایک بیٹے کو تخلیق کیا گیا ہے، پھر وہ ایک ریٹروسپیکٹیولی اس کو اسکرپچر سے برآمد کیا گیا ہے. جب آپ اس طرح چلیں گے تو پھر تو ظاہر ہے ہم کوئی حل نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ سادہ طریقے سے بائبل کو پڑھیں گے وداؤٹ اینی پری کنسیو نوشن، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو اولین ان کے تھے فالوورز، پیٹر جو تھے ون آف دا ڈسائپلس، ان میں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے سر. شروع کے لوگ تھے وہ تو پھر اس کو کانٹیکسٹ میں لیتے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اگرچہ پال بھی شروع کی ہیں لیکن انہوں نے یہ ایک اختراع کی انہوں نے. Right. Samra Osman, last question of the day. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ بتایا کہ آپ کو پیشنس کنسٹین کرنی چاہیے اس سے بہت زیادہ، کہ سر پریکٹیکلی ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ اگریسو بھی ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ، اس طرح
چیز میں نے بڑے سے لڑائی جھگڑے بھی ان روزے کی حالت میں بہت زیادہ دیکھی ہے. اور یہ اس آپ چیز کی وجہ سے ہم فرض روزے کی بات کر رہی ہیں یا نفلی روزے کی بات کر رہی ہیں؟ سر فرض میں بھی دیکھے اور جو نہیں، وہ جن فرض میں حضرات تو مجھے نفلی روزے میں دیکھیں دیکھے کہ فرض میں ہو جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے، لیکن آپ نفلی روزے میں ٹرائی کریں نہیں ہوگا. میرے اپنے فادر رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ، لیکن بعض کا وہ نہیں، امپیشنس ہو وہ جاتے ہیں. دیکھیں وہ تو انسانی کمزوری ہے نا، ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہ تو ایسی ہے جیسے میں آپ کو مثال دوں نا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے. نماز لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی بے حیائی کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اچیو ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے اگر آپ سے صحیح فائدہ اٹھائیں. تو اگر آپ اس کو صحیح فائدہ اٹھائیں گے، اس سے اپنے اندر ایک صبر کا درس لیں گے تو وہ چیز پیدا بھی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ روٹین میں روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کو روح کو نہیں سمجھ رہے، تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور روزے سے سوائے فاقے کچھ نہیں پاتے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں. تو دیکھیے روح پہلے روزے کی سمجھنی چاہیے. اگر آپ روح کو سمجھ کے روزہ رکھیں گے جیسے کہ تو پھر اس کا ریکوائرڈ افیکٹ ہوگا، ورنہ ایک اٹھک بیٹھک بن جائے گی اور یہ ایک فاقہ بن جائے گا. تو آپ اصل میں ان چیزوں کو سمجھ کے جب عبادات کریں گے نا تب ان کا افیکٹ ہوگا. Thank you, Dr. Salim. That was the last question of the day. Okay. Any concluding remarks? But thank you very much. I think we will meet again tomorrow, next week, inshallah, tomorrow for another class. And hopefully it will be the 16th or what? No, sorry. Yeah, tomorrow the 16th for the next classes. And آپ اپنا خیال رکھیں سب لوگ، اور زندگی کو گزاریں بہت مفید طریقے سے اور بہت کنسٹرکٹیو طریقے سے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سامنے یہ آبجیکٹیو ہو کہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ بھئی کوئی واقعی شخص تھا جو اس نے دنیا میں زندگی گزاری. خدا حافظ.